لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق، العبد المؤيد والمنصور المسدد، المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر. اللهم اجل فرجه وقرب زمانه وكسر انصاره واهلك اعداءه ولعنة الله على اعدائهم اجمعين. اما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم وقال وظن داود انما فتنا فاستغفر ربه وخر راكعا واناب. 1446 ہجرہ کے ایام ازا کے اس 5ویں عشرے میں جو عشرہ زینبیہ کہلاتا ہے، اس سال ہمیں 2 جمعے مل رہے ہیں. گرچہ شب جمعہ تو ایک ہی ملی تھی، لیکن پہلی تقریر، پہلی مجلس جمعے سے شروع ہوئی تھی اور آج یہ شب جمعہ ہے. تو جمعہ شب جمعہ مل کے 24 گھنٹے کا ایک دن بنتا ہے. اس کے حوالے سے ہر سال، بلکہ ہر سال کیا دنیا میں جہاں بھی میں جاتا ہوں، مختصر سے ہی 2-3 پیغامات ہیں جو دیے جاتے ہیں، جن میں سے ایک پیغام تو زمانے کے امام کے حوالے سے ہے. وہ پچھلے جمعے کو بات ہو گئی. اور اگر ہمارا عنوان ایک اعلان شدہ عنوان نہ ہوتا، ایمان کے تقاضے کربلا کے تناظر میں، کیونکہ میں بہت سی جگہوں پہ بغیر کسی عنوان کے گفتگو کرتا ہوں، اگر پہلے سے ایک اعلان شدہ عنوان نہ ہوتا تو آج بھی زمانے کے امام پہ گفتگو ہو سکتی تھی. لیکن چونکہ وہ عنوان بھی مکمل کرنا ہے، خیر مکمل تو کیا ہوگا، لیکن کچھ نہ کچھ ایک منزل تک پہنچانا ہے. تو اب میں شب جمعہ کے اس پہلے پیغام کو جو پچھلے جمعے کو آ چکا ہے دہراؤں گا نہیں. ہاں، شب جمعہ کا دوسرا پیغام، اور شاید 2 دن پہلے میں نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ کیا پیغام ہوگا، اور یہ میری ایک غلطی تھی شاید، جو اس وقت میں منظر دیکھ رہا ہوں. لیکن چونکہ میں نے زندگی میں کبھی اس کا خیال ہی نہیں کیا، اس لیے وہ غلطی تو نہیں ہے. انشاءاللہ مصائب کی منزل تک اس عنوان سے ڈرے ہوئے لوگ بھی آ جائیں گے. یہ تمہید کے بعد اصولاً تو اس وقت مجھے ممبر پر آنے کا شرف ملنا چاہیے تھا، وقت تو اب ہوا ہے. تو یہ ایک تمہید کے بعد قرآن کریم کی جو 2 آیتوں کی آج تلاوت کی گئی ہے، پہلی آیت تو آپ روزانہ سن رہے ہیں کہ کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ خالی زبان سے اپنے آپ کو مومن کہہ دو گے وہ یوں رکھو اللہ تمہیں چھوڑ دے گا کہ ہاں جاؤ تم مومن ہو ہی نہیں سکتا. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. تم آدم سے قیامت تک اللہ کے طریقے میں کبھی کوئی فرق نہیں پاؤ گے. اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ بدلتا نہیں ہے. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. تو آدم سے قیامت تک اللہ کا ایک طریقہ ہے، تو تمہیں کیوں اللہ صرف زبان سے مومن کہنے پہ چھوڑ دے گا، جبکہ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تم سے پہلے بھی جو گزرے ہیں تو ہم نے ہر ایک کا امتحان لیا، آزمائش کی، اس کو ٹیسٹ کیا، پھر اس کے ایمان کو قبول کیا. اور اب یہ تو آیت پہ بات یہ عرض کر دوں کہ ایک طرح سے ابھی شروع بھی نہیں ہوئی ہے، وہ کل کی مجلس میں مزید
اس آیت کی خاص اس آیت کی تفسیر آئے گی، لیکن پھر اس کے بعد قرآن نے یہ تو ایک پیغام دیا سب کے لیے، اب اس کے بعد قرآن نے مثالیں بھی دی ہیں، جن میں سے بہت ہی مشہور مثال ہمارے یہاں جو مجلسوں میں پڑھی جاتی ہے وہ حضرت ابراہیم کی ہے۔ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، کیونکہ آخر میں انی جاعلک للناس اماما، تو وہ امامہ والی آیت کی وجہ سے کہ ہم نے تمہیں امام بنایا، حضرت ابراہیم کی آیت تو تلاوت کی جاتی ہے، لیکن وہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اختتام تو یہ ہوتا ہے کہ ابراہیم ہم نے تمہیں امام بنایا، شروع کہاں سے ہوتی ہے کہ پہلے ہم نے تمہارا امتحان لیا۔ ابراہیم جیسے نبی جو خلیل خدا کہلاتے ہیں، ان کا بھی امتحان لیا گیا ہے، تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ اور پھر وہ آیت آئی تھی جو اپنی جگہ حضرت ابراہیم کے مقابلے میں اور زیادہ واضح پیغام لاتی حضرت داؤد کی، کیونکہ وہی لفظ اس میں آیا ہے جو سورہ عنکبوت میں آیا تھا، وَلَقَدْ فَتَنَّا، آیت ہے وَظَنَّ دَاؤُودُ أَنَّمَا فَتَنَّا، اور داؤد کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ نے میرا ایک امتحان لیا ہے۔ اب میں وہ لفظ کہنا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ 2 دفعہ یہ بات آ چکی ہے کہ نبی کی توہین والا کوئی لفظ کہنا حرام بھی ہے، اور کل تو 8ویں امام کی حدیث آئی کہ میں تو ایسے آدمی کو دوہری سزا دوں گا۔ وہ لفظ میں کہنا نہیں چاہتا، اللہ نے امتحان لیا، لیکن وہ امتحان میں حضرت ابراہیم کی طرح سے حضرت داؤد 100 میں 100 نمبر لے کے کامیاب نہیں ہوئے کہ لفظ صحیح نہیں۔ ابراہیم کے لیے لفظ آیا وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، أَتَمَّهُنَّ مکمل تمام پورا امتحان انہوں نے دیا 100 میں 100۔ داؤد کے امتحان میں آپ سمجھ لیجئے کہ 100 میں 99 نمبر جو اسکول میں کالج میں ملا کرتے تھے، ہمارے زمانے میں آج کل تو کچھ گریڈنگ سسٹم ہے۔ تو قرآن نے کہا فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، جیسے ہی داؤد کو یقین ہوا کہ یہ جو میرے پاس کیس آیا ہے یہ کوئی عام کیس نہیں ہے، یہ تو میرا ایک امتحان تھا، انما فتنا، وہ لفظ جو قرآن نے ہمارے اور آپ کے لیے استعمال کیا کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا، ہم تمہارا امتحان لیں گے، وہ داؤد کی زبان پہ آئے، داؤد کے ذہن میں آئے، انما فتنا فاستغفر ربہ۔ اب نبی تو ایک نمبر سے بھی پیچھے رہ جائے اس کے خیال میں، اس کے اندازے اس کے حساب سے یہ بہت بڑی بھول ہے، تو استغفار کی اپنے رب کی بارگاہ میں، خر راکعہ، سجدے میں گر پڑا، واناب، اور پھر اس نے توبہ کی، اناب جس سے اللہ کا ایک نام منیب بنا، یا اللہ کی طرف وہ واپس پلٹ کے گیا۔ اب یہ آیت کے ترجمے میں میں زیادہ وقت لگا دیتا ہوں، داؤد کا ایک امتحان، اور وہ امتحان وہی تھا کہ 2 فرشتے لڑتے ہوئے آئے، کوئی کیس وغیرہ نہیں تھا، وہ 2 فرشتوں کی لڑائی نہیں، مسئلہ ایک اختلاف، ایک مسئلے میں جھگڑا، اس کی 99 بھیڑیں ہیں، میری ایک بھیڑ ہے، تو وہ یہ کر رہا ہے اور وہ کر رہا ہے۔ اب میں تفصیل میں جاؤں گا تو تقریر کا موضوع بدل جائے گا۔ یہ داؤد کا ایک امتحان تھا، لیکن یہاں پہ ہمارے سامنے معصوم کی ایک حدیث اور آ رہی ہے کہ یہ تو اللہ نے اعلان کر دیا کہ میں ہر ایک کا امتحان لوں گا، نہیں، ہر ایک کا نہیں، جو اپنے آپ کو مومن کہے گا۔ کافروں کا بھی امتحان ہوگا، منافقوں کا بھی امتحان ہوگا، لیکن اس میں ضروری نہیں کہ ہر ایک کا ہو، مومنوں میں سے ہر ایک کا ہو۔ اور مومنوں کا جو امتحان ہوگا اس کے 2 طریقے اللہ نے بیان کیے۔ کچھ کو ہم مصیبت میں رکھ کر مصیبت کے ذریعے ان کا امتحان لیں گے، کچھ کو ہم نعمتیں اور دنیاوی عیش و آرام دے کر ان کا امتحان لیں گے۔ کسی کی مالی حالت بہت اچھی ہو جانا یہ بھی ایک امتحان ہو سکتا ہے، کسی کو بہت اچھی اولاد مل جانا یہ بھی ایک امتحان ہو سکتا ہے۔ اب یہ چونکہ میں نے کہا کہ یہ باتیں آنے والے کل بیان ہوں گی، آج تو شب جمعہ کی وجہ سے میں اپنے موضوع میں بھی رہوں گا، لیکن شب جمعہ کے دوسرے پیغام پر بھی آپ کی توجہ مبذول کرانا، اور اس امتحان کے حوالے سے کہ مختلف طریقے سے امتحان ہوتے ہیں، کبھی مصیبت کے ذریعے، کبھی نعمت دے کر۔ چنانچہ جو اولیاء خدا ہیں ان کو جب زیادہ نعمتیں ملتی ہیں تو وہ شکر تو ادا کرتے ہیں، جیسے مصیبتیں آتی ہیں تب بھی وہ شکر ادا کرتے ہیں، لیکن جب نعمتیں ملتی ہیں شکر ادا کرتے ہیں، لیکن ڈرتے بھی ہیں کہ یہ جو ہمیں اتنی نعمتیں مل رہی ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ہمارا امتحان ہو۔ اور پھر یہ بات کل ہوگی۔ اس حوالے سے 8ویں امام کا امتحان بڑا عجیب تھا۔ آج کی مجلس بھی
آٹھویں امام کو فوکس کرتے ہوئے جو آج کا موضوع ہے اس کے حوالے سے بات آگے بڑھے گی. آٹھویں امام کا امتحان بہت ہی عجیب سا امتحان تھا، اور خود امام معصوم نے، یعنی آٹھویں امام نے، امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا. خود آٹھویں امام نے جملہ ارشاد فرمایا کہ جو امتحان اللہ نے لیا، میرا امتحان لیا، یہ امتحان صرف اور صرف اور صرف میرے جد رسول خدا کا لیا گیا اور کسی کا نہیں. اور پھر خالی یہ ایک امتحان نہیں تھا، اس سے پہلے ایک امتحان اور تھا. آٹھویں امام کی امامت شروع ہوتی ہے 183 ہجرہ میں. اس وقت ایک امتحان لیا جیسے ہی امامت شروع ہوئی. وہ قرآن کریم نے حضرت ابراہیم کے حوالے سے ایک قانون کو طے کر دیا، ایک فارمولہ سیٹ کر دیا کہ جہاں امامت ملے گی تو وہاں پہلے امتحان ہوگا. ایک امتحان اس وقت ہوا، اور اس کے بعد دوسرا امتحان اس وقت ہوا کہ جب امامت کا سلسلہ آگے بڑھا، یعنی آٹھویں امام کے ہاں اولاد پیدا ہو گئی جسے آٹھویں کے بعد امام بننا ہے. دو موقع پہ اللہ نے امتحان لیے. پہلا والا امتحان تو کچھ اور معصومین کا بھی لیا گیا. یہ ذرا ہسٹری ہے اور میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. ہو سکتا ہے کسی سال اگر اللہ نے زندگی دی تو یہ عشرہ زینبیہ کا موضوع آٹھویں امام ہو جائیں، لیکن فی الحال تفصیل میں نہیں جا رہا. وہ امتحان یہی تھا. ساتویں امام 14 سال قید میں رہے تھے، اور جب وہ قید میں تھے تو آٹھویں امام ابھی امامت شروع نہیں ہوئی. تو ساتویں امام نے جو ایک امامت کا نظام بنایا تھا، اپنے وکیل، اپنے نمائندے مختلف شہروں اور علاقوں میں، وہ بہت طاقتور ہو گئے. اس لیے کہ جو امام معصوم ان سے حساب کتاب لے سکتا ہے، ان پہ نگرانی کر سکتا ہے، ان کو مانیٹر کر سکتا ہے، وہ تو قید میں. تو اب اس میں اگرچہ 15% 20% تو بالکل پکے خالص مومن رہے، 80% کے دل میں لالچ آ گئی. یعنی وہ اتنے طاقتور ہو گئے ساتویں امام کی قید کی وجہ سے. اور جب ساتویں امام کی شہادت ہوئی، اب پتا چلا کہ آٹھواں تو ہے، وہ قید میں نہیں، اور وہ ہر چیز کے بارے میں سوال کرے گا. انہوں نے آٹھویں کی امامت کا انکار کر دیا. اب یہ دو امام ایسے ہیں جن کی امامت کا انکار، دیکھیں ہر امام کی امامت کا تو زمانے والوں نے انکار کیا، مگر یہ دو امام ایسے ہیں جن کی امامت کا جب انکار کیا گیا تو جو عام شیعہ تھے نا وہ بہت کنفیوز ہو گئے. ایک خود ساتویں امام، کیونکہ ساتویں امام کی امامت کی مخالفت کرنے والوں میں ان کے اپنے بھائی شامل ہیں. اب اگر بڑا بھائی کہہ رہا ہے کہ میرا چھوٹا بھائی تو امام ہے ہی نہیں، یہ غلط دعویٰ کر رہا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ جھوٹ بول رہا. تو اب جب خود اسی خاندان کا بڑا جو سربراہ ہے وہ یہ بات کہہ رہا ہو، بھئی ایک دشمن اہل بیت یہ بات کہے کہ میں ان کی امامت کو نہیں مانتا ہوں، جیسے مولا کی امامت کا انکار کرنے والے، وہ پھر بھی آدمی پہچان لیتا ہے کہ جو انکار کر رہا ہے وہ خود کیا ہے کہ ہم اس کی بات پہ توجہ دیں. لیکن یہاں ساتویں امام کی امامت کا انکار تو چھٹے امام کے بڑے بیٹے کر رہے ہیں. اور عرب ماحول میں ولد اکبر کی اہمیت تو ویسے ہی بہت ہوتی، اور اسلام میں بھی بڑے بیٹے کا ایک خاص اسٹیٹس تو ہے. باپ کی قضا نماز، باپ کی قضا روزے اس پہ آتے ہیں، اور اس کے بدلے میں اسے باپ کی میراث میں سے کچھ زیادہ حصہ ملتا ہے دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں. اب وہ بڑا بیٹا یہ کہہ رہا، تو ایک تو وہ اب وہ چونکہ ساتویں امام کی امامت یا حالات آج کا موضوع نہیں، تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ مخالفت تو ہر امام کی ہوئی، لیکن یہ دو اماموں کی مخالفت اس لیے عام مومنین کو کنفیوز کر گئی کہ مخالفت کرنے والا خود بھائی ہے، سگے بھائی نہیں، یعنی مائیں الگ تھی لیکن بہرحال بھائی. اور دوسرا آٹھویں امام کی امامت، بھئی ان کی امامت کا انکار کرنے والا بھی کوئی یزید یا ہارون یا مامون یا مروان یا منصور نہیں ہے. ان کے بابا کے وہ وکیل ہیں جنہیں ان کا باپ نام لے لے کے وکیل بنا کے گیا. بھئی جیسے آج کل کے مراجع ہیں یہ بھی نائب امام ہے لیکن کسی کا نام نہیں ہے. معصومین نے ایک اصول بتا دیا کہ جس میں یہ کوالٹیز ہوگی فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوا، وہ لوگ اس کی تقلید کریں. نام نہیں لیا کہ یہ ہے ہمارا نائب، لیکن ساتویں امام نے تو نام لے کے کہا یہ میرا نمائندہ ہے مدینے میں، یہ میرا نمائندہ ہے کوفے میں، یہ میرا نمائندہ ہے بصرے میں، اور اس طرح ساتواں مقرر کر کے گیا.
اور وہ یہ کہہ رہے ہیں نمائندے کہ یہ 8واں غلط بیانی کر رہا ہے. دلیل اس کے لیے وہ بڑی یعنی پیاری دلیل لے کر ہے. پیاری میں کہہ رہا ہوں کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی جو شرعاً غلط ہوتی ہیں، عوام کے ذہن اسے قبول کر لیتے. وہ جو کل میں بات اسی سے شروع کر رہا تھا، کلموا الناس علی قدر عقولہم. کبھی آپ غلط بات بھی کہیں لیکن عوام کے معیار کے مطابق کہیں، لوگوں کی عقل میں آ جاتا ہے، اپیلنگ دلیل ہوتی ہے. اب اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اس کائنات میں رسول اللہ کے بعد مولا کی عظمت و فضیلت اور رتبے میں کوئی شک ہے تو مومن تو شک کر ہی نہیں سکتا. خود 8ویں امام کی کتنی حدیثیں اس حوالے سے ہیں. یہ بھی 8ویں امام کی حدیث ہے کہ میرے جد ایک دن میرے دادا کو دیکھ کے کہہ رہے تھے کہ یا علی، میں نے جب اللہ سے خصوصی دعا مانگی تو تیرے لیے دعا مانگی کہ اے خدا 5 جگہوں پر علی کو میرے ساتھ رکھنا. وہ جو ایک مشہور حدیث، اور اس کا جو کہ پہلا جملہ میری آج رات کے موضوع کا حصہ بننے والا ہے. جب میں اب اپنی قبر سے اس حالت میں نکلوں، یہ 8ویں امام کے الفاظ ہیں. کتاب کا حوالہ میں کل دے چکا ہوں. اگرچہ ہر مومن جانتا ہے کہ کتاب میں کوئی حدیث آ جانا دلیل نہیں ہے کہ یہ حدیث صحیح، لیکن بہرحال یہ والی حدیث صحیح کہ جب میں اپنی قبر سے نکلوں اپنے بالوں سے مٹی جھاڑتا ہوا. یہ لفظ کہنے کی رسول کو ضرورت نہیں تھی، لیکن قبر کے حوالے سے جو پیغام بھی اس میں ضمناً مل رہا کہ قبر اتنی ایک سخت چیز. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جب میں قبر سے اپنے بالوں سے مٹی جھاڑتا ہوا نکلوں تو اے علی تم میرے ساتھ ہو، اور اللہ نے میری یہ دعا قبول کر. پیغمبر عام جملہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جب میں میدان قیامت میں آؤں تو تم میرے ساتھ آؤ. نہیں، جب میں اپنی قبر سے اس حالت میں نکلوں کہ اپنے بالوں سے مٹی کو جھاڑ رہا ہوں. اور اس میں وہ پیغام بھی آ گئے کہ ہمارے اور آپ کے جسم تو قبر میں جا کے گلتے ہیں اور سڑتے ہیں، نہ ہمارے سر ہوں گے نہ بال ہوں گے، لیکن سینکڑوں سال بھی گزر جائے نبی اور امام کا جسم محفوظ رہتا ہے. لیکن یہ تو موضوع کہیں اور جا رہا ہے، واپس آئی. اور پھر مثلا یہ کہ جب پھر حساب کتاب کا موقع ہے، میزان ترازو، وہاں پر جب میں کھڑا ہوں تو اے علی تم میرے ساتھ ہو، اللہ نے میری یہ دعا بھی قبول کر. اور جب اللہ مجھے میدان قیامت میں علم دے گا، لوائے حمد، تو وہ تیرے ہاتھ میں ہو، یہ اللہ سے دعا مانگی اور اللہ نے دعا بھی قبول کر لی. اور پھر جب مجھے کوثر ملے تو اس کو ساقی کا فریضہ تم ادا کرو اور اللہ نے میری یہ دعا قبول کر. اور جب جنت میں میری ساری امت جائے تو قیادت تم کرو، تم آگے چل رہے ہو، تمہاری وجہ سے میری امت تمہارے پیچھے پیچھے جائے، اللہ نے یہ دعا بھی قبول کر لی. یہ 8ویں امام کی حدیث، اور ایک نہیں، حدیثوں کا ایک سلسلہ چلا آ رہا. وہ بھی 8ویں امام کی حدیث تھی جو کل میں نے وقت کی کمی کی وجہ سے روک دی. وہ بھی بہت مشہور حدیث. ایسی بہت ساری حدیثیں ہیں. یہ تو پورا ایک، جیسا میں نے کہا، کشرہ ہو سکتا ہے 8ویں امام کی زبان سے اپنے دادا علی کے وہ فضائل جو پیغمبر نے بیان کیے ہیں، اس میں یہ ایک حدیث بھی. اور یہ حدیث میں بھی میں ایک وضاحت کل کر چکا ہوں، ایک وضاحت میں نے آج تقریر کے شروع میں کر دی. وضاحت نہیں کی، اشارہ کیا. کل میں نے کیا عرض کیا تھا کہ بعض اوقات دو معصومین اس طرح بات کرتے ہیں کہ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ایک تو جانتا ہے چیزوں کو، دوسرا نہیں جانتا. اور پھر میں نے رسول خدا کی مثال دی کہ سفر معراج میں جبرائیل سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیا. بات کل آ چکی. اور آج حضرت داؤد کا واقعہ، 2 فرشتے ہیں، دونوں کو پتا ہے حقیقت کیا، بلکہ یہ کہیے کہ کوئی کیس ہے ہی نہیں. بھئی فرشتوں کے بعد بھیڑ بکریاں نہیں ہوتی. سورہ 7، ہاں سورہ 7، یہ اس کا پورا اس میں واقعہ. 2 فرشتے لڑتے ہوئے آ رہے ہیں کہ میرے، ایک کہتا ہے میرے 99 بکریاں ہیں، بھیڑیں ناجا بھیڑیں، اور دوسرا کہتا ہے میری 1 بھیڑ ہے اور یہ میرا بھائی، ہم دونوں بھائی ہیں، یہ میری بھیڑ پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. نہ اس کے پاس کوئی بھیڑ ہے نہ اس کے پاس کوئی بھیڑ. لیکن فرشتے اس طرح سے آ رہے ہیں کہ جیسے واقعاً کوئی ایک سیریس کیس ہے، کیونکہ مسئلہ وہاں داؤد کا امتحان تھا. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے. رسول 8ویں امام فرما رہے ہیں. اچھا، یہ جو حدیث ہے 8ویں امام کی، یہ والی، یہ حدیث بھی تقریباً اسی انداز کی ہے. اور اس کے بعد جو اب حدیث میں پڑھوں گا آج کی رات کی وجہ سے، شب جمعہ 2 راتیں پہلے جو میں اعلان کر چکا تھا، وہ حدیث بھی اسی انداز کی ہے جس انداز کی حدیث سے سلسلۃ الذہب ہے. ہمارے ایک حدیث ہے نا، گولڈن چین،
جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خود حدیث کا پیغام جتنا اہم ہے اتنا ہی اہم جو ہے اس کے راویوں کے نام ہے. اور وہ آپ کو معلوم ہے بہت مشہور ہے، اس لیے کہ آج بھی ہمارے تمام مجتہدین یہ لکھتے ہیں کہ اگر مردے کو عذاب قبر سے بچانا ہے یا کم از کم اس کے عذاب میں کمی لانا تو اس کے کفن کے اوپر حدیث لکھو کہ نہ لکھو، اس کے راوی لکھو. راوی یعنی چین آف نیریٹر، راویوں کا سلسلہ وہ مشہور ہے. 8ویں نے کہا کہ مجھ سے میرے بابا نے، اور ان سے ان کے بابا نے، اور ان سے ان کے بابا نے، اور یہ سارے معصوم راوی چلے آ رہے ہیں. صرف یہ ہے کہ آخر میں 2 راوی اور بڑھ گئے، یعنی پھر دادا نے اور دادا نے پھر اپنے والد سے، اور انہوں نے چوتھے سے، اور انہوں نے تیسرے سے، اور انہوں نے مولا سے، انہوں نے رسول خدا سے سنا. اب جو 2 حدیثیں میں پڑھ رہا ہوں وہ یہاں جا کے رک جاتی ہے. لیکن جو حدیث ہے سلسلۃ الذہب ہے، اس کے اندر ہے کہ رسول کہتے ہیں میں نے جبرائیل سے سنا، جبرائیل کہتا ہے میں نے خود اللہ سے سنا. یہ جو راویوں کا سلسلہ ہے نا، یہ خود راویوں کے نام ہی دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی دور کرنے کے لیے کافی ہے. بلکہ روایت کا یہ جملہ ہے جسے ہمارے مراجع بھی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ یہ تو ایسے راوی ہے، اصل حدیث نہیں، خالی راوی، کہ یہ حدیث کے راویوں کے نام پانی پہ پڑھ کے اگر کسی مجنون کو بھی پلاؤ گے تو صاحب عقل ہو سکتا ہے. تو یہ جو سلسلۃ الذہب کہلاتا ہے، ذہب یعنی آپ کو پتا ہے سونا، سلسلہ مانی وہ چین جو گلے میں عورتیں نیکلس یا ہار پہنتی راویوں کا. اب وہ تو 2 حدیثیں جس کے اندر راویوں کا یہ سلسلہ، دونوں حدیثیں 8ویں امام سے، 8ویں سے شروع ہوتی ہیں دونوں. ایک وہ حدیث ہے جو عام طور پہ پڑھی جاتی ہے شہر نیشاپور میں امام جب پہنچے تھے امام، کہ قال اللہ لا الہ الا اللہ حسنی ومن دخل حسنی امن من عذابی. یہ 8ویں امام نے نیشاپور میں حدیث ارشاد فرمائی تھی. پہلے راویوں کے نام لیے اور اس کے بعد کہا تھا کہ اللہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ میرا قلعہ ہے، جو اس میں آ گیا میرے عذاب سے بچ گیا. اور انہی 8ویں امام نے انہی راویوں کے نام کے ساتھ، جس میں آخر میں رسول خدا کے بعد جبرائیل ہے، جبرائیل کے بعد اللہ، وہ حدیث ارشاد فرمائی جو آج مشہد مقدس میں 8ویں امام کی زری کے سرانے دیوار پہ لکھی ہے. پہلی حدیث ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے. دوسری حدیث ہے ولایت علی حسنی ومن دخل حسنی امن عذابی، علی کی ولایت میرا قلعہ ہے، جو اس میں آ گیا وہ ہر عذاب سے بچ گیا. یہ 2 حدیثیں سلسلۃ الذہب کہلاتی ہیں. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ جتنا ان کا اہم پیغام جتنا اہم ہے، ایک کا پیغام ہے توحید، پورے اسلام کی بنیاد، اساس، فاؤنڈیشن توحید، اور دوسرے کا پیغام ہے ولایت علی، پورے اسلام کی حفاظت کا نام ہے ولایت علی. 2 بہت اہم حدیثیں لیکن راویوں کے. اب جو 2 حدیثیں میں پڑھ رہا ہوں اس میں بھی راویوں کے یہی نام، مگر ایک فرق کے ساتھ کہ یہ رسول کے نام پہ رک جاتی ہیں حدیث. آگے جبرائیل اور جبرائیل نے اللہ، وہ یہ 2 راویوں کے نام نہیں. ان میں سے پہلے والی حدیث 8ویں سے شروع ہوتی ہے. اس کے بعد جو حدیث میں پڑھوں گا وہ مزید ایک اضافہ ہے، وہ 9ویں سے شروع ہوتی ہے. 9ویں نے کہا کہ میں نے اپنے بابا سے سنا، اور پھر میرے بابا نے اپنے بابا 7ویں سے، اور انہوں نے اپنے بابا 6 سے، اور وہ سلسلہ. تو پہلے یہ حدیث سن لیجئے جو بالکل سلسلۃ الذہب کی طرح کی ہے، صرف اس فرق کے ساتھ کہ آخر کے 2 راوی نہیں ہیں. اور وہ یہ کہ ایک دن یہ راوی 8ویں فرماتے میں نے اپنے بابا 7ویں سے، انہوں نے 6 سے، انہوں نے 5ویں سے، انہوں نے 4 سے، انہوں نے آقا حسین سے، انہوں نے مولا کائنات سے یہ سنا کہ ایک دن میں رسول اللہ کے ساتھ مدینے کے ایک بازار سے گزر رہا کہ اچانک ایک آدمی ہمارے سامنے آ گیا. قد اس کا لمبا تھا اور اس کے دونوں شانے بہت چوڑے تھے اور گھنی داڑھی تھی. یہ خود مولا کے الفاظ ہیں. اور اس نے آ کے پہلے رسول خدا کو سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور اس کے بعد اس نے مجھے سلام کیا، السلام علیکہ یا رابع خلفاء اللہ، اللہ کے خلیفہ میں 4تھے آپ پہ میرا سلام. یہ سلام کرنے کے بعد بہت مشہور حدیث ہے، مجلسوں میں پڑھی جاتی ہے. یہ سلام کرنے کے بعد اس نے رسول خدا کو دیکھا اور کہا کہ یا رسول اللہ، جو میں نے کہا اور جس طرح سلام کیا یہ صحیح کہا نا؟ پیغمبر نے وہ لفظ استعمال کیا جو غدیر خم کے مجمع میں 1,20,000 مسلمانوں نے کہا تھا، اور قرآن میں بھی کئی جگہ. پیغمبر نے کہا بلا، ہاں بالکل تم نے ٹھیک کہا. یہ جب جیسے ہی سنا، یہ سن کے وہ آدمی چلا گیا. اب ایک مرتبہ وہی اس کو سمجھنا پڑے گا
کہ جب دو معصوم بات کر رہے ہوں تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ ایک جانتا ہے اور ایک نہیں جانتا، یہ اس لیے کہ ہمیں کیسے بتایا جائے۔ تو مولا کہتے ہیں، اور کس طرح کہتے ہیں کہ آٹھویں کہہ رہے ہیں میرے بابا، ان کے بابا، ان کے بابا آقا حسین اپنے بابا علی سے یہ نقل کر رہے ہیں کہ میں نے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ تو انہوں نے مجھے چوتھا کہہ کے سلام کیا اور آپ نے تصدیق بھی کر دی، تو یہ سلام کا مطلب کیا تھا اور آپ نے تصدیق کیسے کی؟ کہا یا علی، یہ کہنے والے نے جو کہا وہ قرآن سے کہا، کیونکہ قرآن میں صرف 4 خلیفہ کا ذکر ہے جن میں چوتھے تم ہو۔ پہلے آدم، یہ پیغمبر، خود پیغمبر کے جملے ہیں، بہت مشہور ہیں، اس لیے میں تیزی سے پڑھ رہا ہوں۔ آدم کی خلقت کی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، آدم کے لیے لفظ خلیفہ آیا، وہ پہلے خلیفہ۔ پھر حضرت موسیٰ کی دعا، اخلفنی، اے خدا ہارون کو میرا خلیفہ بنا، ہارون کے لیے لفظ خلیفہ آیا، یہ دوسرے خلیفہ تھے۔ پھر داؤد، اے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا، تو یہ تیسرے خلیفہ قرآن میں ہے۔ اور پھر اے علی تم آ گئے کہ جب یہ کہا یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تو یہ تمہاری خلافت تھی، یہ چوتھی خلافت قرآنی ہو گئی۔ کبھی کبھار مجھے لگتا ہے کہ مجمع ڈرتا ہے کوئی نعرہ لگانے سے کہ مولانا ڈانٹ نہ دے، نہیں ڈانٹے واٹیں گے نہیں۔ تو تو یہ حدیث تو آپ نے بہت سنی ہے کہ قرآن میں 4 ہی خلیفہ آئے ہیں اور اس اعتبار سے چوتھے ہیں، لیکن یہ پوری روایت بازار مدینہ کے واقعے سے آخری جملے تک جو ابھی نہیں آیا، آخری جملہ ابھی نہیں آیا، تو جس وقت مولا نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو مجھے چوتھا کہہ کر گیا اور آپ نے تصدیق بھی کر دی، تو کیا ہے؟ تو پیغمبر نے پہلے بتایا۔ اچھا اب یہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہم اور آپ قرآن جانتے ہیں اور مولانا جانتے ہو، یہ پیغام ہم تک کیسے پہنچتا؟ اس لیے سوال کیا۔ پھر رسول نے کہا کہ اے علی تم نے پہچانا یہ کون تھا؟ کہا یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے، کہا یہ خضر نبی تھے جو تمہاری خلافت کا اعلان بازار مدینہ میں کر کے گئے۔ روایت بازار کی ہے، بازار میں ہر وقت مجمع رہتا ہے، تو اب یہ بھی 8ویں امام کی حدیث۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس طرح سے جب فضائل بیان کیے جاتے ہیں اور کثرت کے ساتھ 8ویں امام نے فضائل بیان کی، تو میں نہیں بھولا کہ میں نے یہ بات کہاں سے شروع کی تھی۔ تو اب یہ ہے کہ مولا کی فضیلتوں میں تو کوئی شک ہی نہیں، لیکن اب ان فضیلتوں کو سہارا بنا کر اگر کوئی غلط دلیل جذباتی انداز میں پیش کرے تو عام مومن جو ہے بہہ جاتا ہے اس کے اندر۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرو۔ پیغام تو دیا جا رہا ہے ہمیں اور آپ کو، لیکن فائدہ اٹھاتا ہے شیطان بھی۔ اب یہ کہا جائے دیکھو علی اتنے افضل ہے، علی کی یہ عظمت، علی سے بڑا کوئی ہے نہیں، علی کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز بغیر ذکر علی کی اور اس کے بعد پھر نماز میں تبدیلیاں کی جائیں؟ تو اب یہ جذباتی دلیل ہے، جذباتی دلیل ہے، اور مومنین کرام کے اس جذبے اور اس عقیدے اور اس محبت علی کی وجہ سے اس طرح بنا دی گئی ہے کہ بہت سے لوگ سوچے سمجھے بغیر اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن عرض کر رہا ہوں کہ اسی انداز کی باتیں 8ویں امام کی امامت کے شروع میں ہوں، اور وہی میں اکثر کہتا ہوں کیونکہ 2 امام ایسے ہیں جن کے وقت یہ دلیل استعمال ہوئی، ایک چوتھے امام، ایک 8ویں امام۔ کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے عیسیٰ کو بچا لیا جبکہ وہ قید خانے میں تھے یا اپنے گھر میں تھے، اور 7ویں امام قید خانے میں اور اللہ نے ان کو نہ بچایا اور اللہ نے بچا لیا۔ اگر بچا لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندہ ہے، اور اگر وہ زندہ ہے تو جب تک کہ 7واں زندہ ہے کوئی 8واں آ نہیں سکتا، تو یہ 8ویں کہاں سے آ گئے؟ اور یہ دلیل کون لوگ دے رہے ہیں؟ اب میں دہرانا نہیں چاہتا، مجمع کم از کم 3 گنا ہو چکا ہے اس وقت سے جب میں نے بات چھیڑی تھی۔ اب یہ دلیل دے رہے ہیں وہ وکیل جو خود سے وکیل نہیں بن گئے، ان کا نام لے لے کے 7ویں نے کہا یہ میرا نمائندہ، یہ میرا نمائندہ، تمہیں کوئی مسئلہ پیش آ اس کے پاس جاؤ، تمہیں خمس دینا ہو اس کو جمع کرو، یعنی اتنا ایک طرح سے امین، ٹرسٹ ورتھی۔ اب وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، سب نہیں لیکن چھوٹی تعداد بھی نہیں، 80%۔ اب یہ پہلا امتحان 8ویں امام کو اپنی امامت کے شروع میں دینا پڑا۔ بابا کے وکیل جو عمر میں بھی 7ویں امام سے بڑے، اور معصومین عموماً اپنے باپ کے اصحاب کو چچا کہہ کے خطاب کرتے ہیں،
جن کو آج تک آٹھویں امام چچا کہا کرتے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہاں بھائی کہہ رہے ہیں، جو شروع میں بات آ گئی ہے، وقت نہیں ہے کہ دہراؤں، اور یہاں جن کو چچا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امام ہے ہی نہیں۔ یہ پہلا امتحان دیا۔ پھر کس طرح سے آٹھویں امام نے اس مسئلے کو حل کیا، وہ ایک لمبی بحث ہے، لیکن بہرحال آخر میں حل ہو گئے۔ لیکن جیسے ہی وہ مسئلہ حل ہوا، ایک دوسرا امتحان شروع ہو گیا، اور یہ دوسرا امتحان اس لیے اور زیادہ خطرناک ہو گیا کہ یہ گھر والوں کی طرف سے شروع ہوا۔ وہی جو میں نے کہا کہ جب بھائی بھائی کے خلاف ہو جائے، سگے بھائی یا سوتیلے لیکن خونی رشتہ دار والے بھائی، وہ آٹھویں امام کے ساتھ مسئلہ پیش آیا۔ جب نویں امام پیدا ہو گئے، اس وقت آٹھویں کی عمر ہو گئی تھی 45 سال۔ اہل بیت کے گھرانے میں 45 سال تک پہنچتے پہنچتے تو انا اعطینا کل کوثر کا وعدہ کثرت اولاد کی شکل میں نظر آنے لگتا۔ اب 45 سال کی عمر تک آٹھویں کے یہاں کوئی اولاد نہیں۔ اب جب اولاد نہیں ہے، اور یہ جملہ میں اس لیے کہہ دوں کہ اس کے حوالے سے بھی ہمارے ذہن میں معصومین کی زندگی کا ایک بڑا غلط کنسپٹ، وہ فاقے کر کے زندگی گزارتے تھے لیکن مجبوری کے فاقے نہیں تھے، ان کے پاس کائنات کی ہر نعمت ظاہری طور پر بھی تھی۔ چنانچہ آٹھویں امام کی اتنی پراپرٹی تھی اور اتنا بڑا بزنس تھا اور اتنی سواریاں تھیں۔ آج تو فرض کیجئے آپ کسی مومن کے گھر میں جائیں اور 10 گاڑیاں کھڑی ہوں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ وہاں اگر 50 گھوڑے کھڑے ہیں تو سمجھئے 50 گاڑیاں۔ تو اب اتنی پراپرٹی اب تک اولاد نہیں ہوئی، تو اب ان کے دلوں میں لالچ آ گئی، جن کو یہ جائیداد مل سکتی ہے، اگر کوئی انسان مر جائے، اس کی نہ اولاد ہو نہ والدین، تو جائیداد جاتی ہے بہن بھائیوں کو۔ چھوٹی موٹی رقم تو ہے نہیں کہ آدمی نظر انداز کرے۔ اب بہن بھائیوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ عمر اتنی ہو گئی، آپ دیکھیں گے کہ معصومین کی عمر تقریباً 50 اور 60 کے بیچ میں رہتی تھی۔ تو اب یہ ہے کہ عمر اتنی ہو گئی ہے کہ عنقریب جو ایک طریقہ چلا آ رہا ہے خاندان امامت میں ایج کا، تو اب عنقریب دنیا سے جانے والے ہیں تو جائیداد ہم کو ملے گی، اور ہو گئے نویں امام دنیا کے سامنے آ گئے۔ اولاد ہو جائے تو چاہے اکیلی ایک اولاد کیوں نہ ہو، ساری جائیداد اس کی۔ وہ بھائیوں کی اور بہنوں کی امیدوں پہ پانی پھر گئے۔ اب خاندان میں اختلاف پڑ گئے، آدھے بھائی اور آدھی بہنوں نے نویں امام کو آٹھویں کا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ اب اس میں جو بھائی بہنوں کی بات ہو رہی ہے، کس کے بھائی بہن آٹھویں کے؟ اس میں معصومہ قم جیسی صاحب فضیلت خاتون بھی ہے، تو ایک وہ گروہ بن گیا بھائی بہنوں میں جو مکمل آٹھویں امام کے ساتھ، لیکن بھائی بہنوں کی زیادہ تعداد، ایک آدھ نہیں زیادہ تعداد۔ وہ جو پراپرٹی کا اور پیسے کا، پیسہ بہت بری چیز ہے۔ آدمی یعنی بھائی بھائی کے درمیان تلوار چل جاتی، بلکہ تو ایسے کیسز بھی آج کل سننے کو آ رہے ہیں پاکستان میں کہ بیٹے باپ کو قتل کر دیتے کہ بڑے میاں کسی طرح ٹلتے ہی نہیں ہے، کب ملے گی ہمیں جائیداد جب ہم خود بوڑھے ہو جائیں گے۔ خاندان اہل بیت میں بہت واضح مثال، نویں کو آٹھویں کا بیٹا ہی نہیں مانا، کہ بیٹا مان لو گے تو ساری جائیداد ان کو جائے گی۔ اور پھر وہاں اللہ بھی، یہ امتحان اللہ نے بھی امتحان لے لیا، اور وہ یہ ہے کہ اہل بیت کے گھرانے میں بڑے ہوں کہ چھوٹے، سب کے چہرے بہت ہی چمکنے والے چہرے ہوتے ہیں، چاندی کی طرح سے خوبصورت گورے۔ نویں امام کا رنگ ذرا سا دبتا ہوا تھا، جو پورے خاندان، اور خاندان سے مطلب خالی وہ لوگ نہیں جو چلی آ رہی ہے پوری ایک وہ فیملی ٹری والا پشتینی رنگ، اس سے بالکل مختلف، تو اور زیادہ ان کو موقع مل گیا باتیں کرنے کا کہ یہ ان کا بیٹا ہے ہی نہیں۔ اچھا ان کا بیٹا نہیں ہے تو یہ کیوں یہاں آ گئے؟ کہا کہ ہم سے آٹھویں پہ کون الزام لگا رہا ہے؟ ان کا اپنا بھائی۔ کون الزام لگا رہا ہے؟ ان کی اپنی بہن۔ سب نہیں، معصومہ قم جیسی بہن بھی ہیں لیکن کچھ۔ کہا کہ یہ ہم سے اتنا جلتے ہیں کہ ہمیں جائیداد سے محروم کرنے کے لیے پتہ نہیں کہاں سے ایک بچے کو لے آئے، اڈاپٹ کر لیا اور اپنا بیٹا کہہ کے مشہور کر دیا تاکہ جائیداد اس کو ملے۔ اڈاپٹڈ سن کو جائیداد نہیں ملتی ہے اگر ایک آدمی کہہ دے کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے لیکن چونکہ میں لاولد ہوں اس لیے میں اس کو اڈاپٹ کر رہا ہوں، جائیداد بھی نہیں ملتی ہے، کوئی شرعی مسئلہ بھی نہیں بنتا۔ چنانچہ جس نے اگر ثواب کی نیت سے بھی اور چونکہ اولاد نہیں ہے اس نیت سے بھی کسی بچے کو، یتیم بچے کو اڈاپٹ کر لیا، بڑی نیکی کا کام کیا، لیکن جیسے یہ بالغ ہوگا
اس کے لیے اپنی ماں سے پردہ واجب ہو جائے گا، یا دوسرے الفاظ میں ماں کے لیے اس سے پردہ واجب ہو جائے گا۔ اب ماں سے مراد وہی ہے کہ جو اڈاپٹیڈ ہے، یا لڑکی کو اگر اڈاپٹ کیا تو جیسے ہی وہ 9 سال کی ہوگی تو اس کے لیے اپنے باپ سے پردہ واجب ہو جائے گا۔ بہت ساری چیزوں کی تفصیل میں گئے بغیر لوگ عمل کر لیتے ہیں، بعد میں بہت پچھتاتے ہیں اور کہتے ہیں اب تو ہم پھنس گئے۔ آپ کوئی راستہ نکالیے۔ خیر، بات کہاں سے کہاں چلی گئی ہے 8ویں امام کے بارے میں، لیکن آج کی رات کا بھی ایک موضوع ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ 8ویں امام کو دوسرا امتحان دینا پڑا۔ اب ذرا دیکھیے، پہلا امتحان بھی دینا پڑا جو تقریباً چچا کے اسٹیٹس پہ لوگ تھے اور اتنے قابل بھروسہ تھے کہ 7ویں نے نام لے لے کے ان سے کہا، ان کے بارے میں کہا کہ تم ان سے رجوع کرو، اور وہی خلاف ہوگا۔ اور کیسا الزام لگا دیا کہ جھوٹا دعویٰ امامت کر رہے ہیں، نعوذ باللہ 8ویں۔ وہ امتحان دیا تو یہ جھوٹا دعویٰ آ گیا کہ جسے یہ اپنا وارث قرار دے رہے 9واں امام، وہ امام نہیں، کیونکہ ان کا بیٹا ہی نہیں۔ جب ان کا بیٹا نہیں ہے تو امامت بھی وہاں نہیں۔ یہ ہم اور آپ سورہ عنکبوت کی جو آیت میں پہلی مجلس سے پڑھ رہا ہوں، آج 7ویں مجلس ہو گئی ہے، تو ہم اور آپ، قرآن کہتا ہے تمہارا امتحان لیں گے، تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ ابراہیم، داؤد، حتی معصومین، حتی 8ویں امام، ڈبل امتحان۔ یہ تو میں نے 2 بڑے امتحان بتائے، باقی جو ہیں وہ تو ہیں اپنی جگہ پر، مگر ان سارے امتحانات کے درمیان 8واں اپنے چاہنے والے اور ماننے والوں کو ایک پیغام بار بار دے رہا۔ کسی کا جوان بیٹا مر گیا، اچھا کتابیں آج بھی جتنی حدیثیں اب تک میں نے پڑھی ابھی تک، وہ سب اسی کتاب سے ہیں جو شیخ صدوق نے لکھی۔ اچھا وہ کتاب کی جو حدیثیں ہیں، پھر وہ حدیثیں دوسری کتابوں میں پھیلی۔ شیخ صدوق نے کتاب خصال میں بھی کافی حدیثیں کوٹ کی۔ علامہ مجلسی نے تو تقریباً اس کتاب کی ساری حدیثیں بہار الانوار میں پھیلا کے بیان کر دی۔ تو یعنی خالی ایک حوالہ نہیں، حوالے بہت ہیں، ٹائم نہیں ہے اس لیے میں، اور شاید مجلس عام لوگوں کی مجلس میں اس کی ضرورت بھی نہیں، اس لیے میں زیادہ حوالے نہیں دے رہا۔ یہ حدیث، کسی کا جوان بیٹا مر گیا اور 8ویں نے دیکھا کہ اس کا بوڑھا باپ، یہ ابو ذر غفاری کا واقعہ آپ کو یاد آ رہا ہوگا، لیکن یہ وہ واقعہ نہیں ہے، ویسے ہی بوڑھا باپ جوان کے لاچھے پہ بیٹھا وہ رو رہا۔ 2 دن یا 3 دن پہلے ایک حدیث آئی تھی کہ وہ کیا رو رہا ہے؟ فرشتے روتے ہیں۔ جب کسی بوڑھے باپ کا جوان بیٹا مر جائے تو فرشتے روتے ہیں، لیکن باپ تو بہرحال روئے گا اور فرشتوں سے زیادہ روئے گا۔ اور امام نے اس کو دیکھ کر کہا اس پر رو رہا، اور اس کا خیال نہیں کرتا کہ جہاں یہ گیا ہے ایک دن تو بھی وہیں پہ جائے گا۔ اس کے لیے کوئی تیاری کی؟ بیٹا مر گیا ہے، پرسے کا وقت ہے، اس کو تسلی دینا ہے، دلاسا دینا، اور امام کہہ رہے ہیں کہ یہ تو گیا، تو بھی تو جانے والا ہے، وہیں جانے والا ہے جہاں یہ گیا، تو کیا تو اس کے لیے تو کوئی تیاری کر کے بیٹھا؟ اور تیاری کسے کہتے ہیں یہ بھی 8ویں امام نے بتائی۔ البتہ یہ وہ حدیث جو میں نے کہا کہ ایک راوی اس میں شروع میں بڑھ جاتا ہے، آخر میں 2 راوی کم ہے۔ آخر والے راوی تو میں بار بار بیان کیا، شروع کا راوی بھی بتا دیا کہ یہ حدیث اصل میں 9ویں امام سے آئی ہے۔ اور کس نے سنی ہے 9ویں امام سے؟ وہ بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں، شاہ عبدالعظیم حسنی۔ تہران میں جو ایک زیارت ہم کرتے ہیں خاص شاہ عبدالعظیم کی، وہ ہے 9ویں امام کے صحابی، اور انہوں نے یہ فرمایا، جو کہ بہت اہم شخصیت ہے، ورنہ راوی کے لیے لفظ فرمایا نہیں آتا امام کے ساتھ، لیکن چونکہ یہ خود ایک بہت اہم شخصیت، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے 9ویں امام کی جب میں صحبت میں گیا تھا تو ان سے یہ جملہ سنا کہ 9ویں مجھ سے فرما رہے ہیں کہ میرے بابا 8ویں نے یہ کہا، اور پھر وہ سلسلہ چلا، 8واں 7واں 6واں 4تھا 3 امام حسین اور مولا علی۔ مولا علی پہ سلسلہ رکا نہیں رکا۔ مولا نے یہ نہیں کہا کہ میں نے رسول سے سنا، ابھی رک گئے۔ مولا یہ فرماتے حدیث بہت مشہور ہو گئی ہے آج کل، اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، پھر بھی پڑھوں گا ضرور۔ مولا نے کہا کہ ایک دن میں اپنی بیوی کے ساتھ رسول خدا کی زیارت کو گیا، یعنی شہزادی کے ساتھ، مولا اور شہزادی دونوں مل کر، ایک صدیق ہے، صدیق اکبر ہے، اور ایک صدیقہ طاہرہ۔ یہ صدیق اکبر وہ صدیقہ طاہرہ اس سے ملنے جا رہے ہیں جنہیں کافروں نے بھی صادق و امین کہا۔ سارے سچے اس حدیث میں جمع ہو گئے، سارے سچے اس حدیث میں جمع ہو گئے ہیں۔ مولا شہزادی کونین کے ساتھ رسول خدا کی خدمت میں گئے، فاطمہ کے بابا ہیں، علی کے ظاہری اعتبار سے خسر، ورنہ علی کے بھی بابا ہیں،
وہ ابو القاسم والا نقطہ جو میں کل بیان کرتے کرتے رک گیا اور آج بھی رک گیا کیونکہ وقت نہیں ہے. خیر، جب وہاں پہنچے، اب یہ ہمارے ہاں تو بہت ہوتا ہے کہ بیٹیاں اپنے باپ سے ملاقات کے لیے جاتی ہیں، اپنے شوہر کے ساتھ باپ کے سلام کے لیے حاضر ہوتی، عام بیٹیاں بھی. اب شہزادی جو گئیں تو دیکھا کہ رسول خدا زمین پہ بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں اور بہت زیادہ رو رہے ہیں، بہت گریہ کر رہے ہیں. عام بیٹی اپنے باپ کی یہ حالت دیکھے، باپ سے ملنے کے لیے جائے، گھر میں پہنچے، دیکھا کہ باپ زمین پہ بیٹھا ہوا رو رہا. کیا حالت ہوگی ایک عام بیٹی؟ بیٹیاں باپ سے زیادہ محبت کرتی ہیں، کوئی اس میں شک ہی نہیں. گھبرا گئی شہزادی. یعنی کائنات کی بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے فاطمہ کبھی نہیں گھبرائیں گی، صابرہ. لیکن باپ کو روتا دیکھے مولائے کائنات گھبرا گئے. دونوں نے ایک زبان ہو کے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ اس وقت کیوں رو رہے ہیں؟ تب وہ حدیث شروع ہوئی جو شب جمعہ کی وجہ سے میں آج مختصر کر کے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ خواتین ذاکرات نے یہ حدیث عورتوں کو بہت زیادہ سنا دی اور مرد حضرات بھی سنتے ہیں. پیغمبر نے کہا کہ اے علی اور اے فاطمہ، مجھے اس وقت معراج کا سفر یاد آ رہا، اور اس معراج کے سفر میں نے اپنی امت کی 11 عورتوں کو اس حالت میں دیکھا تھا کہ جب بھی وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے میں بے اختیار رونے لگتا ہوں. رو رہے ہیں رسول، خالی حدیث نہیں سنا رہے، روتے ہوئے سنا رہے. شہزادی نے طلب کے کہا تو بابا اپنے امت کی عورتوں کو کس حالت میں دیکھا؟ اب پوری حدیث آپ کو یاد آ گئی، لیکن یہاں پہ 2 چھوٹے فارمولے سن لیجئے، پھر میں حدیث کو آگے بڑھاؤں گا. پہلا فارمولہ یہ ہے کہ ہمارے اصول سے، ہمارے اصول کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے عقیدہ اصول دین شامل ہے کہ اللہ عادل ہے. اور عادل کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک جرم 2 آدمیوں نے کیا ہے تو دونوں کو ایک جیسی سزا ملے گی اگر جرم ایک جیسا. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے جو بعض مسلمانوں کا ہے کہ اللہ قادر مطلق ہے، جو چاہے کر دے. وہ چاہے تو یزید کو بھی جنت میں بھیج سکتا ہے اور چاہے تو، میں نام نہیں لینا چاہتا، بڑی قابل احترام شخصیت کو بھی جہنم میں بھیج دے. وہ اللہ جو چاہے کرے. ہمارے یہاں اللہ عادل ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اس انداز سے اللہ نظام چلائے گا تو جو جرم عورت نے کیا وہی جرم اگر مرد نے کیا تو یہ حدیث مردوں کے لیے. ایک بات. دوسری بات، دوسرا فارمولہ دیکھیں، وقت میں وقت ضائع بھی کر دیتا ہوں، خود میں مانتا ہوں. دوسری بات، مردوں کو تو نہیں کہیں گے ہم، بیٹوں کو جائیداد میں بیٹیوں سے ڈبل حصہ ملتا ہے تو ذمہ داری بھی ڈبل ہوتی ہے، اور شاید اس حوالے سے پھر سزا بھی ڈبل ہو. کئی مسئلے ہیں اسلام کے، چونکہ وقت نہیں ہے تو میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، جہاں ایک ہی جرم کی سزا عورت کے لیے کم رکھی ہے، مرد کے لیے زیادہ رکھی. اگر کوئی شخص اسلام لانے کے بعد دوبارہ کفر میں چلا جائے وہ واجب القتل ہے اگر مرد ہے. عورت قتل نہیں ہوگی، وہ جیل میں ڈالی جائے گی. جرم دونوں نے ایک جیسا کیا ہے. اور مثالیں دوں گا تو آج جو اصل موضوع ہے وہ رہ جائے گا. تو اب مرد اگر جائیداد میں ڈبل حصہ لے جاتے ہیں تو امام نے کہا نا کہ ذمہ داریاں بھی ڈبل ہیں. وہ حدیث بھی آپ کو یاد ہے، ابو ہاشم جعفری بہت مشہور صحابی، 11ویں سے نقل کی اور کہا مولا مگر یہی جواب تو چھٹے نے دیا تھا. تب امام نے کہا کہ مجھ میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ جو وہ کہیں گے وہ میں کہتا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں وہی وہ کہیں گے. ایک ہی سوال تھا، اور وہ یہ تھا کہ مردوں کو ڈبل حصہ کیوں ملتا ہے؟ کہا اس لیے کہ نان و نفقے کی ساری ذمہ داری مردوں پر ہے، عورتوں کو بالکل اس سے بری کیا ہوا ہے. تو اگر فیسلٹی زیادہ دی جا رہی ہے تو ذمہ داری بھی زیادہ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ جو یہ ہے تو مردوں کو یہ ڈبل سزا ملے. اچھا، اب ایک ضمنی بات سن لیجیے. 8ویں امام کے ایک بھائی ہیں زید، جو تاریخ میں کہلاتے ہیں زید النار. اب آپ کو پتا ہے کہ نار مانے آگ. یہ زید النار کیوں کہلاتے ہیں؟ اس کی 2 وجوہات کتابوں میں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ انہوں نے جب مامون رشید کے خلاف اعلان بغاوت کیا تھا، کس زمانے میں؟ جب 8ویں امام آ چکے تھے مرو، مدینہ خالی تھا، انہوں نے مدینے کے اندر امامت کا دعویٰ نہیں کیا، بغاوت کا اعلان کر دیا کہ وہ حکمران ظالم ہے تو میں اس کے خلاف اعلان کر رہا ہوں.
اور پھر جتنے بھی مامون کے ماننے والے مدینے میں تھے ان کے گھروں کو آگ لگا دی. تو مشہور ہی ہو گئے زید النار. یا مدینہ ہے یا بصرہ، بہرحال شاید بصرہ ہے، اب کنفیوز ہو رہا ہوں میں، لیکن بہرحال جس شہر میں انہوں نے اپنا موومنٹ شروع کیا پہلا کام یہ کیا کہ عباسیوں کے گھروں کو آگ لگا. تو مشہور ہو گئے آگ والے زید، آگ والے زید، کیونکہ زید نام کے 50 آدمی ایک وقت میں ایک شہر میں رہتے. اچھا ایک اور وجہ بتائی جاتی ہے کہ نہیں یہ بڑے خوبصورت، ان کا چہرہ جو تھا وہ آگ کی طرح سے چمکتا تھا، اس لیے زید النار. جو بھی ہو، پھر آخر اتنی بڑی حکومت سے ٹکرانا آسان تو نہیں تھا نا، چنانچہ آخر میں گرفتار ہوئے، گرفتار کر کے مرو لائے گئے کیپٹل. مامون نے کہا کہ فرزند رسول یہ آپ کا بھائی ہے، میں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا، یہ آپ کے حوالے، جو دل چاہے آپ کا آپ کیجئے، چھوڑنا چاہیں چھوڑ دیں، سزا دینا چاہیں سزا دیں، واقعہ لمبا نہ ہو جائے. خلاصہ یہ ہے کہ جب یہ یہاں پہ پہنچے تو یہ شہر والوں کے لیے ایک امام زادہ، 8ویں امام کو دیکھ رہے ہیں، پھر ایک اور امام زادہ آگے، بڑی عزت مل رہی، سادات کرام کا ہاتھ چوما جا رہا ہے، لوگ پیر چھوتے ہیں. ہمارے آج بھی سندھ و پنجاب میں کلچر ہے پیر چھونے کا، بڑی عزت مل رہی. اور یہ ہر محفل میں بیٹھ کے کہہ رہے تم لوگ کیا ہو، تم سارے کے سارے امتی ہو، تمہاری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہمارے آگے، ہم رسول کی اولاد ہیں، ہمارے لیے جہنم کی آگ حرام. الگ عقیدت میں سن لیتے. 8ویں امام کو اطلاع ملی، کہا اچھا اب اگر کہیں یہ بات کہہ رہا ہوں مجھے اسی وقت بتانا. شہر بہت بڑے بڑے نہیں ہوتے تھے پہلے زمانے. مولا آج بھی وہ ایک محفل میں بیٹھے بات کہہ رہے. 8ویں امام پہنچے اور کتنے غضبناک ہو کے پہنچے. واقعہ اگر میں یہ خود پڑھ رہا ہوتا، آج کا موضوع ہوتا تو تفصیل بتاتا، اور پھر کس طرح ڈانٹا سب کے سامنے اپنے اس بھائی کو، اور کہا جو تم کہہ رہے ہو یہ اسلام نہیں. اسلام کے اندر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے پاس رتبہ تقوی کا. پھر وہ جملہ کہا 8ویں امام، جو کہتے ہوئے امام کا جملہ دہراتے ہوئے میرا جسم کانپ اٹھتا، لیکن وہ بات سمجھانے کے لیے کہہ رہے. کہا کہ ہمیں بھی اگر فضیلت ہے تو تقوی سے، اگر کوئی تقوی میں ہم سے آگے نکل جائے، اگر کوئی نکل جائے، جیسے اللہ نے کہا تھا نا موسیٰ اگر یہ پہاڑ رک جائے تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو. اللہ کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، وہ پہاڑ روک نہیں سکتا. کہا اگر تقوی میں کوئی مجھ سے آگے نکل جائے تو مجھ سے زیادہ صاحب فضیلت بنے گا. یہ تم کیا عقیدہ پھیلا رہے ہو کہ ہم کچھ بھی کریں، امام کی اولاد ہیں تو جہنم کی آگ ہم پر حرام ہے. یہ رتبہ صرف امام کی اس اولاد پر ہے جو معصوم ہے، اور جناب زینب کا نام لیا یا ان کی طرح سے، تم اس میں نہیں آتے ہو. اور یہ بھی یاد رکھو کہ اگر تم کوئی نیکی کرو گے تو اللہ تمہیں دوگنا اجر دے گا، کیونکہ تم نے ایک تو نیکی کی، پھر پیغمبر کی عزت بچائی. اور اگر گناہ کرو گے تو اللہ تمہیں ڈبل عذاب دے گا. ایک تو تم نے گناہ کیا ہے، پھر تم نے پیغمبر کی عزت کو ختم کیا. ایک عام آدمی یہ برداشت نہیں کر سکتا کوئی مجھے دیکھ کر کہے اچھا مولانا صاحب آپ کا بیٹا تو شرابی. یہ عام آدمی کا بیٹا شرابی اور میرا بیٹا شرابی ہو، بہت فرق ہو جاتا ہے. کس طرح ڈانٹا کہ ڈبل سزا. اب آئیے اصل حدیث کی وضاحت میں 2-3 باتیں تھی، کیونکہ جب یہ حدیثیں پڑھی جاتی ہیں مرد بہت خوش ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد گھر جا کے اپنی بیویوں سے ٹونٹنگ شروع کر دیتے. اچھا مومن کا مذاق تو چل جائے گا، مذاق سے زیادہ پیغمبر نے کہا بیٹی فاطمہ میں نے معراج کی رات دیکھا کہ میری امت کی کچھ عورتیں ہیں جنہیں ان کے بالوں سے باندھ کر لٹکایا گیا ہے اور وہ چیخ و پکار کر رہی ہیں. بال کھینچے نا، وگ نہ لگی ہو ورنہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی، لیکن اگر اصلی بال ہے اور کھینچا جائے بالوں سے باندھا گیا. اور میں نے دیکھا میری امت کی کچھ عورتیں ہیں جن کی زبان میں سوراخ کر کے اس میں رسی سے ان کو باندھ کے لٹکائے گئے زبان سے، اور کچھ عورتوں کو میں نے دیکھا ان کو ان کے سینے سے باندھ کے لٹکایا گیا، اور کچھ عورتوں کو میں نے دیکھا کہ انہیں اس طرح لٹکایا گیا ہے کہ ان کا آدھا جسم پیر وہ جہنم کے کنویں کے اندر جا رہے ہیں، وہ جل رہی ہیں. پیغمبر نے تفصیل بھی بتائی، لیکن اس وقت تفصیل بتانے کا وقت نہیں رہا. ایسا نہیں ہے کہ میں مجمع سے ڈر کے یہ چیزیں چھوڑ رہا ہوں، نہیں، یہ تو میری زندگی بھر کی محنتوں کا خلاصہ ہے، وقت آج نہیں رہا. اور پھر بیٹی میں نے دیکھا کہ ایک عورت ایسی کہ جسے ایک جہنم کے ایک صندوق میں بند کیا گیا، وہ اندھی بھی ہے، وہ گونگی بھی ہے، وہ بہری بھی ہے، اور جزام اور برس کے مرض سے اس کے جسم کا گوشت گل گل کے گر رہا اور وہ فریاد کر رہی. اور میں نے پھر دیکھا کچھ ایسی عورتیں ہیں جنہیں پورا آگ میں رکھا گیا، جیسے باربیکیو کی آئٹم کو آپ اس طرح آگ میں رکھ کے لٹتے پلٹتے ہیں، اور ان کا گوشت کاٹ کاٹ کے ان کو کھلایا جا رہا.
اور پھر میں نے دیکھا ہمیں میری امت کی کچھ عورتیں جن کا جسم گدھے کا ہے، سر خنزیر یعنی سور کا، اور ان کو منہ کے راستے سے سخت ترین عذاب دیا جا رہا ہے۔ پھر میں نے دیکھا میری امت کی کچھ عورتیں جو کتے کی شکل میں آئیں۔ اب ذرا دیکھیے، اصل حدیث لوگ بھول جاتے ہیں، مذاق جب اڑاتے ہیں نا، کس کا؟ بظاہر میرا مذاق اڑاتے ہیں، اصل میں امام کا مذاق اڑا رہے ہیں، رسول اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں، جو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے رو رہے ہیں۔ یہ جگہ نہیں مولانا کتا نہیں کہا ہوگا، پیغمبر نے کتیا کہا ہوگا۔ دیکھیے اب یہ اردو زبان کی اصلاح نہیں کر رہے ہیں، وہ پوری حدیث اور رسول خدا اور شہزادی فاطمہ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ پیغمبر نے کہا کچھ عورتوں کو دیکھا کتے کی شکل میں آئیں، اور ان کے جسم میں ایک طرف سے آگ داخل کر کے دوسری طرف سے نکالی جا رہی ہے، اور پورا جسم ان کا اندر سے جل رہا۔ کہاں تو رسول رو رہے تھے، اور کہاں مولائے کائنات اور شہزادی دونوں پیغمبر کے ساتھ بیٹھ کر یہ بھی رونے لگے۔ وہ یاد ہے نا آپ کو، وہ بڑھیا رو رہی تھی تو وہ نابینا آئے تو انہوں نے کہا میں تمہاری مدد کروں گا، تو وہ بھی رونے لگے۔ تو بلال آئے تو کہا میں تمہاری مدد کروں گا، بلال بھی رونے لگے۔ وہ واقعہ ذرا مذاق والا ہے، یہ واقعہ بہت سیریس۔ اور روتے روتے شہزادی نے کہا، عورتوں کا تذکرہ ہے نا، تو طلب کے سیدہ نساء عالمین، عورتوں کی سردار، بابا آخر یہ ہوا کیسے؟ اس میں دو تین چیزیں میں نے اس لیے چھوڑ دی کہ وہ بچے بھی مجلس میں بیٹھے ہیں، ممبر کی تہذیب بھی ہے، وہ بتانا مناسب نہیں۔ کہا جو عورت بالوں سے باندھ کے لٹکائی گئی تھی، یہ وہ تھی جو نامحرم سے اپنے بال نہیں چھپاتی۔ نہیں چھپاؤ۔ کتنے سال؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال ہی تو تمہاری عمر ہوگی۔ بھئی 70 سال کے بعد تو عورت پر بالوں کا پردہ بھی معاف ہو جاتا ہے، وہ اب بال کھول سکتی، اور 9 سال کی عمر سے شروع ہوتا ہے 50-55 سال کے مزے کے لیے۔ اب پتہ نہیں اس میں کیا مزہ ہے، مزے کے لیے جو لاکھوں سال کے عذاب کو برداشت کرے اس سے زیادہ احمق، بے وقوف، یا قرآن کے الفاظ میں ان الانسان لفی خسر، گھاٹے والا سودا اور کیا ہوگا۔ نامحرم سے بال نہیں چھپانا۔ اور جو عورت اپنی زبان کے ذریعے سے لٹکائی گئی تھی، یہ وہ عورت تھی جو اپنی زبان سے اپنے شوہر کو اذیت و تکلیف دیتی تھی۔ ہمارے یہاں پاکستان اور انڈیا کے بعض علاقوں میں رواج، سب جگہ نہیں، شریف گھرانوں میں کبھی یہ نہیں ہوتا، لیکن بعض علاقوں میں رواج کہ شوہر بیوی کو مارنا اپنا حق سمجھتا ہے، اور بیویاں شوہر سے مار کھانا بھی اپنی ذمہ داریوں میں سمجھتی ہیں۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ میں خواتین کا درس دے رہا تھا، شہر کا نام بھی نہیں لیتا، 15-20 عورتیں، انہوں نے مجھ سے کہا مولانا آپ رات کو مجلس بھی پڑھتے ہیں، خواتین کے درس تو دن کو ہوتے ہیں، آج مجلس میں ضرور پڑھیے گا، ہمارے شوہروں کو بتائیے گا، بے شک ہمیں مارے لیکن اتنا نہ مارے، ذرا کم مارا کر۔ میں نے کہا اس کے لیے تو ہاتھ لگانا بھی حرام ہے، لیکن وہ اس طرح مجھ سے کہہ رہی جیسے یہ تو طے شدہ بات ہے کہ شوہر کو اختیار ہے کہ ذرا سی بات ہو بیوی کو اس نے ایک تھپڑ جڑا اور مارا۔ یہ عورتیں کہہ رہی ہیں، یہ سمجھ کے کہ یہ تو اسلام میں شاید آ گیا ہے حکم، حرام ہے حرام۔ اگر اس طرح سے بھی ہاتھ لگا کہ اس کی کھال کا رنگ بدل گیا تو دیت واجب، اور ذرا جا کے دیکھیے دیت کی مقدار کیا ہوتی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مرد کا ہاتھ کب اٹھتا ہے؟ جب عورت کی زبان نہیں رکتی۔ یہ زبان شوہر کو اذیت دینے والی عورتیں، کہا کہ ٹھیک ہے، وہی بات، کتنے سال زبان کا مزہ چکھا، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، اور اس کے بعد اس کی سزا کتنی؟ کم سے کم جو ہے مرنے سے لے کے قیامت تک۔ اب یہ قیامت کی بات چھوڑیے، وہ تو بات کا مسئلہ ہے، اور حدیث رسول روتے ہوئے سنا رہے ہیں، شہزادی روتے ہوئے سن رہی، اور وہ عورت کے جسے سینے سے باندھ کے لٹکایا گیا، یہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرتی، وہ والا حق جس کے لیے شادی کی جاتی، اور وہ عورت جسے آدھے جسم پاؤں سمیت جہنم کے کنویں میں رکھا گیا، یہ وہ ہے جو بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے باہر جاتی۔ شریعت کے کتنے ہی مسئلے اجتہاد ہو رہا ہے، مجتہدین کے فتوے ہیں، بدل رہے ہیں، آپ نے 50 سال پہلے کچھ سنا، آج کچھ سنا، اس مسئلے میں کوئی تبدیلی نہیں۔ بغیر اجازت کے شادی شدہ عورت کے لیے گھر سے نکلنا حرام، اجازت مینس شوہر کی اجازت۔ اور وہ عورت کہ جسے آگ کے پورے صندوق میں بند کیا گیا، لفظ تھا جہنم کا صندوق، جہنم کا صندوق آگ سے بنایا جاتا ہے، جہنم میں آگ ہی تو ملتی ہے، اور کیا ملے گی؟ کس چیز سے بنائیں گے؟ جس چیز سے بنائیں گے وہ جہنم میں پگھل کے رہ جائے گی۔ آگ کا صندوق اس میں بند کیا ہے، گونگی بھی ہے، بہری بھی ہے، اندھی بھی ہے، اور یہ سارا
اور سانپ اور بچھو بھی اس کے اوپر مسلط اس صندوق کے اندر. کہا یہ وہ عورت ہے جو اپنے غسل صحیح نہیں کرتی تھی, گندی رہا کرتی تھی, اور غسل صحیح نہ ہونے کی بنا پہ نمازیں بھی اس کی غلط تھی اور یہ نمازوں میں لاپرواہ بھی تھی. اب اگر یہی کام مرد کر رہا ہے تو یہی سزا اس کو بھی ملے گی. اور بیٹی فاطمہ وہ عورت جس کے جسم میں آگ داخل کی جا رہی ہے اور منہ سے اور اس کے پہلوؤں کا گوشت کاٹ کاٹ کے اس کو کھلایا جا رہا, یہ وہ عورت ہے جو اپنے پڑوسیوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتی. پڑوسی 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 3 دن موضوع یہ رہا, اگرچہ پوری مجلس نہیں تھی لیکن بہرحال موضوع رہا. اور وہ عورت جس کا جسم گدھے کا تھا اور سر اس کا خنزیر کا تھا اور اس کے سر پہ سینکڑوں عذاب آ رہے تھے, یہ وہ عورت تھی جو دوسروں سے حسد کیا کرتی تھی اور نمامہ تھی. حاسدہ و نمامہ, یہ میں نے کہا کہ پیغمبر ہی کا لفظ عربی کا سنا دو. حاسدہ, حسد کرنے والی. عورتوں میں بہت جیلسی ہوتی, اس نے وہ کپڑے پہنے تو میں کیوں نہ پہنوں, کپڑے اس عورت نے پہنے شامت آپ کی آتی, کیونکہ خریدنا تو آپ کو ہی ہے نا. اس نے وہ زیور پہنا تو میرے پاس کیوں نہ ہو. اچھا یہاں تک کی بات تو ٹھیک ہے, لیکن جب حسد اس میں آتا, یہاں تک تو حسد نہیں لیکن حسد. اب یہ حسد اتنا بڑا موضوع ہے کہ میرے پاس آج تو وقت نہیں, آج شب جمعہ قبر کو یاد کرنے کی رات ہے, یہ ہوگا قبر. اور نمام ہے, نمام مانے چغل خور, ادھر کی بات ادھر لگانا, ادھر کی بات ادھر لگانا. تو وہ جو ایک اردو کا بہت عامیانہ سا محاورہ, یعنی ذرا سلینگ, چوٹی آئی چیز چھپاؤ, لتری آئی بات چھپاؤ. چور آئے تو چیزوں کو چھپا لو ورنہ غائب. اور لتری جو ہے نا وہ بہت پرانی اردو ہو گئی ہے, ادھر کی بات ادھر, ادھر کی بات ادھر, بات چھپاؤ. چھپاؤ کہ نہ چھپاؤ لیکن گدھے کا جسم ہوگا, سور کا سر ہوگا. ایک کتے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پھر بھی جنت میں چلا جائے گا, اصحاب کہف کا. لیکن سور تو کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا, یہ تو طے شدہ بات کا. یہ وہ عورت, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ قیامت میں بھی یہ اسی طرح سے آئے گی, وہ تو قبر کے عذاب کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس کو معافی مل جائے. اور وہ عورت جو کتے کی شکل میں لائی گئی اور جسم کے ایک حصے میں آگ داخل کر کے دوسرے حصے سے نکالی جا رہی, یہ وہ عورت ہے جو گانے بجانے کا کام کرتی ہے اور گانے بجانے کی محفلوں میں شریک ہوتی ہے. اور اس وقت بھی شہزادی نے روتے ہوئے کہا کہ بابا کتنی بد نصیب اور بدقسمت وہ عورت جو آپ کا کلمہ پڑھ کے بھی اس عذاب میں مبتلا ہو, جسے رحمت للعالمین مل جائے, جسے شفیع المذنبین مل جائے, اور پھر بھی اس کے اوپر یہ عذاب آ جائے. جیسے امام نے کہا کتنا بدقسمت ہے جسے رمضان مل گیا اور اپنے آپ کو معاف نہیں کرا سکا. کتنا بد نصیب ہے جسے حج کا عرفات مل گیا اور اپنے آپ کو معاف نہ کرا سکا. اور ان سب سے زیادہ بد نصیب ہے جسے رحمت للعالمین کی نبوت اور رسالت ملی, شفیع المذنبین کا کلمہ ملا, اور پھر بھی وہ اپنی حرکتیں بدلنے کو تیار نہیں. یہ والی حدیث شاہ عبدالعظیم حسنی نے, جن کی زیارت آپ تہران میں کرتے ہیں, 9ویں امام سے سنی, جنہوں نے 8ویں سے سنی, اور 8ویں نے سلسلہ پہنچایا اپنے دادا علی تک. اور میرے مولا نے کہا کہ میں نے اور فاطمہ نے براہ راست رسول خدا سے سنا. لیکن جس آیت سے میں نے مجلس شروع کی تھی, فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب, قرآن نے کہا استغفار کیا, سجدے میں گر گیا, اپنی غلطی مان لی. جب تک کہ آدمی زندہ ہے توبہ کا دروازہ کھلا. ہر شب جمعہ آپ کو یہ یاد دلاتا. اب یہاں وقت بہت کم رہ گیا ہے, لیکن چونکہ مجھے 7-8 منٹ زیادہ پڑھنے کا موقع مل رہا ہے, کوئی ایسی پابندی نہیں ہے, تو ایک چھوٹی سی بات اور سن لی. اب یہ عذاب خدا, لیکن اس سے بچنے کے طریقے بھی ہمیں بتائے گئے. اچھا پہلے ایک بات تو سن لیجیے, ایک اور اس سے ریلیٹڈ بہت اہم بات, اور وہ یہ ہے کہ نجف وادی السلام کا قبرستان, وہاں جو آدمی دفن ہوتا ہے عذاب خدا سے بچ جاتا ہے. یہ جو حدیث میں نے ابھی پڑھی ہے بہت پڑھی جاتی ہے. میں نے تو 11 میں سے صرف 7-8 ہی پڑھی ہیں, لیکن پوری 11 بھی پڑھی جاتی ہیں, 11 عورتیں.
یہی گناہ اگر مرد بھی کر رہا یہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا کہ عورت گانا گا رہی ہے تو اس کو کتا بنا کے بھیجا جائے، اور مرد وہ گانا گا رہا ہے تو اس کو بھی کتا بنایا جائے. یہ جتنے گناہ. اب بعض اوقات اس میں لوگ، اب یہ جوک نہیں ہے، یہ مذاق اڑانا ہے. اور قرآن کریم کی ایک آیت ہے نا کہ دنیا میں جو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں آخرت میں پھر صاحبان ایمان بیٹھ کے ان لوگوں کا مذاق اڑائیں گے. مذاق میں لوگ کہتے ہیں مولانا، اور اگر کوئی یہ 11 کے 11 گناہ کر رہا ہے تو وہ کتا بن کے آئے گا کہ سور بن کے آئے گا کہ بالوں سے لٹکایا جائے گا کہ زبان سے ہوگا کیا؟ وہ اللہ سارے کے سارے 11 عذاب بھی ایک پہ دے سکتا ہے. اچھا، لیکن کچھ جگہ ایسی، کچھ طریقے ہیں عذاب سے بچنے کے. بہترین طریقہ تو وہ ہے جسے ہم مانتے ہی نہیں ہیں، توبہ. توبہ تو اس طرح سے گناہ کو معاف کر دیتا ہے جیسے کبھی تم نے گناہ کیا ہی نہیں. لیکن توبہ تو ایک بڑی چیز ہے. بہت سے لوگ تو گناہ کو گناہ ہی نہیں مانتے. توبہ تو وہ کرے گا نا جو گناہ کو گناہ مانے. تو پھر اور کچھ طریقے ہیں، مثلا نجف کا وادی السلام، وہ قبرستان ہے جس میں لوگ دفن ہوتے ہیں تو عذاب خدا سے بچ جاتے. بہت مشہور ہے یہ بات. لیکن کیا یہ ایسی ہی بات ہے؟ بہت ڈر لگتا ہے جو ابھی ایک کلپ کاٹ کے دے دیں گے کہ دیکھیے ایک مولانا آئے ہیں جنہوں نے وادی السلام کا انکار کیا ہے. نہیں، ابھی سنیے. سید مہدی بحر العلوم کا ایک واقعہ سن لیجیے. بچے ہیں شاید ان کو یہ کہانی سے بات سمجھ میں آ جائے. سید مہدی بحر العلوم ہمارے ان 2 مراجع میں سے ایک ہے جن کے بارے میں 100% کنفرم ہے کہ وہ امام زمانہ سے ملاقات کر چکے ہیں، نہیں کرتے تھے. تاریخ تیشیت میں محمد ابن یعقوب کلینی سے لے کر آج آغا سیستانی تک جتنے بڑے مرجع اور مجتہدین گزرے سب کی ملاقات امام سے ہوئی. مگر یہ 2 جو میں ابھی بتا رہا ہوں ان میں اور باقی میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ نمبر 1، جو باقی سارے مراجع سب کے نام لے لیجیے آپ، چاہے وہ کلینی ہو، چاہے وہ صدوق ہو، چاہے وہ مفید ہو، چاہے وہ توسی ہو، چاہے وہ علی ہو، اور چاہے وہ محسن حکیم ہو، چاہے وہ آغا بروجردی ہو، وہ سب کی ملاقات امام سے ہوئی 1 مرتبہ، بہت ہوا تو 2 مرتبہ. یہ 2 جو علماء ہیں ان کی ملاقات امام سے سینکڑوں بار ہوئی. ایک دوسری بات، وہ جتنے مراجع ان کی ملاقات امام سے اس وقت ہوئی جب امام نے چاہا. یہ 2 مراجع ایسے ہیں کہ جب ان کا دل چاہتا تھا یہ خدمت امام میں پہنچ جاتے تھے. یہ 2 عظیم مرجع. ایک مرجع دفن ہے نجف اشرف میں مولا کے روضے کے انٹرنس پر. دوسرا مرجع دفن ہے وادی السلام قبرستان جہاں سے شروع ہوتا ہے. پہلا مرجع مقدس اردبیلی. جب آپ مولا کی زری کی زیارت کو جاتے ہیں تو رائٹ سائڈ پہ علامہ ہلی، لیفٹ سائڈ پہ مقدس اردبیلی مردوں کے لیے، عورتوں کا تو انٹرنس نہیں. اور وادی السلام کا قبرستان جو شروع ہوتا ہے شیخ توسی کی قبر سے. مولا کے روضے سے آپ نکلے، باب توسی سے سامنے ہی الٹے ہاتھ کے اوپر سب سے پہلی جو بلڈنگ ہے وہ ایک مسجد ہے جس پہ 2 گنبد، اس لیے کہ وہاں 2 قبریں. ایک شیخ توسی کی ہے جنہوں نے نجف کا حوضہ بنایا، اور ایک سید مہدی جن کا واقعہ بحر العلوم کہلاتے ہیں، علوم کا سمندر، اوشین آف نالج، یہ اسی میں دفن ہے. اکثر مومنین وہاں جاتے ہیں اور نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں. وہ ایک ہی مسجد ہے، اس کے اندر یہ 2 قبریں. خیر، یہ سید مہدی بحر العلوم جب چاہتے تھے امام سے مل لیتے تھے، اور ایک بار نہیں ملے سینکڑوں بار ملے. یہ بیٹھے ہوئے ہیں مولا کے روضے کے صحن میں درس دے رہے ہیں. اجتہاد کا درس جو ہے نا وہ اسی طرح مسجدوں میں یا مولا کے روضے کے صحن میں ہوتا کہ ایک شخص بہت پریشان آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا پرانا زمانہ ہے، 12 ہجرہ ان کا سن وفات، 1212 یعنی تقریباً 250 سال پہلے. خاصا یہ آدمی مالدار تھا، لیکن اس کا زیادہ مال جو تھا وہ کیش تھا. پرانے زمانے میں کیش کہاں رکھیں؟ بینک تو تھے نہیں، لاکر تو تھے نہیں، چوریاں ہوتی تھیں تو اپنے گھر میں حفاظت سے رکھتے تھے. لیکن اگر کہیں سفر پہ جانا تو اب اتنا سارا پوری زندگی کا جو اثاثہ ہے وہ تو سفر میں لے کے نہیں جا سکتے، ڈاکو بھی بہت، تو کسی کے پاس امانت رکھواتے تھے. اسلام میں امانت کی بہت اہمیت. تو نجف میں ایک شخص بہت ہی متقی، بہت ہی پرہیزگار، ہر آدمی اس کے قسم کھائے، اور وہ سچا متقی تھا. ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سمجھیں کہ وہ کوئی جھوٹا یا فراڈیا، سچا.
وہ لوگوں کی یہ خدمت کرتا تھا. بہت ثواب ہے اس کا, لوگوں کی امانت رکھنے کا ٹائم بالکل نہیں ہے. میں جلدی سے آگے بڑھ رہا ہوں کیونکہ ماتم کرنے والوں کو آج ماتم بھی کرنا ہے, شب جمعہ. خلاصہ یہ ہے کہ وہ کہیں سفر پہ گیا تو اپنے ساری دولت ان کے پاس رکھوا گیا, اس شخص کے پاس, متقی کے پاس. جب واپس آیا پتہ چلا وہ مر گیا. اب مر گیا ہے تو اس کا بھی قصور نہیں. یہ سید مہندی بحر العلوم کے پاس آ کے کہتا ہے کہ میں اس کے گھر گیا, اس کی بوڑھی بہن نے دروازہ کھولا, میں نے اس کو بات بتائی, اس نے کہا ہمارے پاس تو کوئی اطلاع نہیں, جو رقم تم بتا رہے ہم اپنے آپ کو بھی بیچ دیں تب بھی اتنا نہیں دے سکتے. اب وہ بھی اپنی جگہ صحیح, بہن بھی, مرنے والا بھی اپنی جگہ صحیح. کہیں اس نے ایسی جگہ چھپا کے رکھا ہوگا نا کہ گھر والوں کو بھی پتہ نہ چلے, کسی کی بھی نیت بدل سکتی. اور یہ آدمی جس کی ساری دولت لٹ گئی ہے یہ بھی اپنی جگہ صحیح. کہا کہ آپ کوئی طریقہ بتائیے. اب سید مہندی امام سے بھی ملاقات کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں خاص دعا تمہیں بتا رہا ہوں, کسی اور کو کبھی نہیں بتانا. یہ دعا ایسی ہے کہ مرنے والے کی قبر پہ جا کے پڑھا, یا کوئی بھی مرنے والا وہ قبر سے نکل کے آ جائے گا اور تمہیں تمہارے جو بھی تم کو پوچھنا ہے تم سے کچھ دیر بات کر لے گا. اب یہ دعا بتائی. نجف میں تو جتنے لوگ مرتے ہیں وہ سب وادی السلام میں دفن ہوتے ہیں, وہ بھی وادی السلام میں دفن تھا, یہ اس کی قبر پہ گئے. قبر تو پتا تھی نا کہ یہ, وہاں جا کے یہ دعا پڑھی. دعا پڑھی تو وہ قبر سے نکلا. لیکن یہ دعا پڑھنے والا جو مظلوم ہے گھبرا گیا, یہ تو کوئی اور آدمی نکل کے آ گیا, یہ اس کی قبر ہے. گھر والوں نے بتایا, خاندان والوں نے بتایا, یہاں وہاں کوئی اور نکلا. بھئی اگر 6 مہینے کے بعد کوئی اور نکلا تو سمجھ میں آتا ہے کہ قبر میں دوسرے مردے دفن ہوتے ہیں. یہ تو ابھی 5 دن پہلے کی بات. گھبرا کے کہا تو کون ہے؟ کہا میں ہلا کا رہنے والا ہوں. ارے ہلا کا رہنے والا یہاں کیسے آ گیا قبر میں؟ کہا جب میں اپنی قبر میں گیا تو وہ فرشتے آئے جن کو میں گھڑی دیکھ رہا ہوں, جن کو ملائکہ نقالہ کہتے ہیں. یہ پورا ایک الگ موضوع, جن کا کام ہے میتوں کو مرنے کے بعد منتقل کرنا. وہ آئے اور آنے کے بعد کہا کہ تو ہلا والے سے, تو اتنا نیک آدمی ہے کہ اگرچہ تو ہلا میں دفن ہوا مگر تیرا رتبہ ہے کہ تجھے وادی السلام میں پہنچایا جائے, ہم تمہیں لینے آئے. یہ کہے کہ مجھے لا کے اس قبر میں سلائے. تو کہا کہ اس قبر میں کوئی تھا پہلے سے؟ کہا نہیں, خالی قبر تھی. اب یہ آدمی واپس آ گیا علامہ مہدی بحر العلوم کے پاس. کہا کہ یہ آپ نے دعا بتائی, قبر تک گیا, مردہ نکلا مگر کوئی اور ہی نکلا, اور وہ دفن ہلا میں ہوا تھا. انہوں نے کہا اچھا اب ایک کام کرو, وہ جو آدمی جو تھا جس نے اپنا انٹروڈکشن کرا, اب ہلا جا کے اس کی قبر پہ ہی دعا پڑھو, شاید کچھ پتہ چل جائے. چنانچہ یہ ہلا گیا. اب نجف اور ہلا کتنا فاصلہ ہے, وہ پہنچ گیا وہاں. اور جو قبر اس نے بتائی تھی مرنے والے نے, اس کی قبر پہ جا کے دعا پڑھی تو قبر سے وہی آدمی نکل آیا جس کے پاس امانت رکھوائی تھی نجف والے. اب دیکھا, ہاں یہ آگے گھبرا کے پوچھا کہ تم یہاں کیسے؟ کہا کہ میں اللہ سے ایک ہی دعا کر رہا تھا کہ خدا بندہ کسی کو بھیج دے جو میرے مسئلے کو دور کرے. مجھ پر سخت ترین عذاب آ رہا تھا جب میں وادی السلام میں دفن ہوا. فرشتے آ گئے, کہا کہ اس کو عذاب دینا, اور وادی السلام میں عذاب آ نہیں سکتا تو اس کو یہاں سے ہلا بھیجو, اور ہلا میں اتنا متقی مومن ہے اس پر عذاب نہیں آنا چاہیے, اس کو وہاں سے یہاں لے کے آؤ. میں بہت مختصر کر رہا ہوں واقعے کو کیونکہ اصل چیز پیغام. کہا تو اتنا نیک, اتنا متقی, لوگوں کی امانت رکھنے والا, لوگوں کو سروس دینے والا, یہ کیا ہوا؟ کہا مسئلہ جو ہے وہ میری بہن کا, وہ بہن نہیں جو بوڑھی بہن تھی, جو میری چھوٹی بہن, اس کی وجہ سے اس عذاب میں مبتلا ہوں. اب یہ آدمی نے کہا کہ اچھا, سید مہندی نے کہا تھا کہ زیادہ وقت نہیں ملے گا اس دعا کے بعد. تو اب اس نے کہا مسئلہ چھوڑو, یہ بتاؤ میری امانت کہاں ہے؟ اس نے بتایا ہاں وہ فلاں جگہ زمین کھود کے میں نے دفن کیے, جا کے وہاں سے لے لو. وقت تو تھا نہیں, تو اس لیے بہن کے مسئلے میں گیا نہیں, اپنی امانت, اور فوراً قبر بند, وہ واپس چلا گیا. یہ واپس آتا ہے, پہلے تو اپنی امانت زمین کھودی مل گئی, پھر سید مہندی کے پاس آیا. مرجے وقت ہیں, عظیم ترین مراجے میں سے ایک ہیں, وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے. کہا چلو اس کے گھر میں جا کے اس کی بہن سے بات کرتے ہیں, اس کا عذاب بیچارے کا دور کروائیں. اس کی بہن کے پاس پہنچے, چھوٹی بہن, جوان بہن. اس نے سنا, کہا الحمدللہ, میں جو اللہ سے فریاد کر رہی تھی اپنے بھائی کے بارے میں کہہ رہی ہے جو عذاب میں مبتلا. کہا کیا ہوا؟ کہا اس نے مجھ پہ ظلم کیا تھا, میری شادی نہیں ہونے دے رہا تھا, ایک سے ایک اچھے رشتے آتے تھے, کہتا نہیں یہ رشتہ مجھے پسند نہیں, وہ رشتہ پسند نہیں, یہ فلاں خاندان ہے اس میں تو ہم لوگ شادیاں کرتے نہیں, وہ فلاں.
بلا وجہ بغیر کسی شرعی جواز کے رکاوٹ بن رہا ہے. آج بھی کتنے ایسے لوگ بھائی تو بھائی میں نے والدین کو دیکھا ہے کہ اولاد کی شادیوں کے لیے تیار نہیں ہوتے. موضوع بڑھ گیا ہے, وقت میرے پاس صرف 3 منٹ کا بچا ہے مصائب سمیت. تو آج کی معذرت, انشاءاللہ آخری 2-3 راتیں تو غم کی راتیں, زیادہ مصائب پڑھوں گا. کہا کہ نہیں, میں معاف نہیں کروں گی, زندگی اس نے تباہ کر دی, اس کا حق کیا تھا میرے معاملے میں بولنے کا. یہاں تک روایت میں کہ سید مہندی بار بار کہتے رہے کہ بیٹی بیٹی اسے معاف کر دے, اب تیرا تو جو ہو گیا تو ہو گیا, لیکن وہ عذاب میں مبتلا کا اس سے زیادہ عذاب ہونا چاہیے. آخر جا کے معاملہ اس پہ ٹلا کہ سید مہندی نے ایک بہترین رشتے کا انتخاب کرا کے اس کی شادی بھی کی اور اس کو سارا خرچہ بھی دیا. تب اس نے کہا میں نے اپنے بھائی کو معاف کیا. تو اب یہ جو میں بات کہہ رہا تھا جلدی میں سمیٹ رہا ہوں کہ عذاب خدا سے بچنے کے طریقے ہیں, لیکن یہ گارنٹی کیسے کہ اگر ہم وادی السلام میں دفن ہیں تو وہیں دفن رہیں گے؟ ہو سکتا ہے پہلی رات کو فرشتے نکال پھینکے اور پھینک دے ہمیں ہلا میں یا بھیج دے ہمیں کہیں اور. یہ بھی گارنٹی ہونی چاہیے. اور اس کے بھی کچھ طریقے ہیں, وہ کل آئیں گے, مگر نہیں اب کل نہیں, صرف ایک جملہ. اس کا ایک طریقہ سنیے اور بات ختم. اور وہ طریقہ ہے کہ خود 8ویں امام میرا موضوع ہے, ان کی مشہور حدیث ہے من زارنی, جو میری زیارت کرے فی حیاتی زندگی میں اور بعد مماتی یا میری موت کے بعد, میں 3 جگہوں پہ اس کی مدد کے لیے آؤں گا. ایک قبر میں اس کی مدد کروں گا, ایک قیامت کے میدان میں اس کی مدد کروں گا, ایک پل صراط پر اس کی مدد کروں گا. یہ 8ویں کی زیارت, ایک جملہ کہہ رہا ہوں, یہ بہت زیادہ ریسرچ والا جملہ نہیں, لیکن زیارت ہر امام معصوم کی ثواب لاتی ہے, بہت فضیلتیں, پوری کتابیں ہیں, خود کامل الزیارات میں دیکھ لیجیے. رسول خدا سے لے کے 11ویں امام تک کی زیارت کی فضیلتیں. لیکن شاید یہ والی ایسی حدیث شاید کہ جس میں امام نے ضمانت و گارنٹی لی, یہ ہے کہ آقا حسین کی زیارت کو جاؤ تو اللہ اتنے گناہ معاف کرے گا, ہر قدم پر اتنی فضیلتیں دے گا. لیکن امام معصوم کہے کہ میں گارنٹی لیتا ہوں, میں ضمانت دیتا ہوں, تبھی تو امام ضامن کہلا رہے ہیں. خالی ہرن کی وہ ہرنی کے بچے والے مسئلے کی وجہ سے امام ضامن نہیں ہے, وہ ضمانت لے رہے ہیں کہ میری زیارت کرو تو قبر میں بھی میں آؤں گا. پھر کہاں کا عذاب, قیامت میں بھی میں آؤں گا, جب نامہ اعمال تولا جائے گا بولے صراط پر بھی میں آؤں گا. یہ ذمہ داری 8واں امام لے رہا ہے. ہم تو جسارت نہیں کر سکتے امام سے, لیکن 8واں امام کہہ رہا. اور اس کے ساتھ پھر اس جملے کو ملا دی کہ من بکا علی الحسین او ابکا او تبا کا وجبت لہ الجنہ, اور حسین پر آنسو بہاؤ تو دیکھو کس طرح جنت واجب ہوتی ہے. غم حسین زیارت امام رضا. اس کے ساتھ میری امام رضا کے حوالے سے 2 دن کی گفتگو مکمل ہوئی. اور غم حسین کی بات آئی تو یاد رکھیے گا کہ عزاداری کے حوالے سے سب سے زیادہ حدیثیں بھی 8ویں کے حوالے سے آئی ہیں. پورا مہینہ محرم کا امام سوگ مناتے تھے. اور کربلا کا غم تو ایسا کہ خالی امام معصوم ہی غم نہیں کرتے تھے, کوئی اور بھی ان کے ساتھ تھا. بہت جلدی, کیونکہ ان مصائب اس سال کے عشرے میں اب تک مصائب میں زندان شام کے مصائب پڑھنے کا موقع نہیں ملا, تو آج 2 جملے سن لیں. شام کا قید خانہ ہے, یہ جملہ تو آپ نے سنا کہ وہاں چھت بھی نہیں ہے, زمین پہ بچھانے کا فرش بھی نہیں ہے, اور ایک سے ایک ظالم و سنگدل کو ڈھونڈ کے یزید لاتا ہے اور اس قید خانے کا نگران بناتا ہے. تو آخر اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت کیا پڑتی ہے؟ وہ ظالم ترین کو لے کے آتا ہے, لیکن وہ ظالم ترین بھی جب اہل بیت کی مظلومیت کو دیکھتا ہے, وہ اہل بیت کا چاہنے والا بنتا ہے, یزید کو فوراً اس کو ہٹانا پڑتا. اور انہی ظالم ترین زندانیوں میں سے ایک ایسا کہ ایک دن وہ میرے مظلوم آقا سجاد کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے فرزند رسول, جب میں یہاں پہ آیا تھا تو آپ کے خاندان اتنی دشمنی, بغض اور عداوت رکھتا تھا, لیکن اب میں آپ کے خاندان کا ایسا محب بن گیا ہوں. آپ کی مظلومیت دیکھی ہے میں نے, لیکن مولا صرف ایک ریکویسٹ اور درخواست ہے, آپ ایسا تو نہ کریں نا کہ میں بھی مارا جاؤں, میرے گھر والے بھی مارے جائیں, میرے بچے بھی مارے جائیں. امام نے کہا تیرا جملہ بتا رہا ہے تجھے ہم سے کوئی شکایت ہو گئی؟ ہم نے تو آج تک کوئی ایسا کام کر ہی نہیں سکتے.
فرزند رسول ہاں ایک شکایت، اور وہ یہ کہ میں جتنا میرے اختیار میں ہے اتنی میں سہولتیں دے رہا ہوں نا، لیکن پھر دیکھیے آپ کے خاندان کی کوئی بیوی رات کے وقت باہر نکل کے، قید خانے سے نکل کے وہ قید خانے کے دروازے کے باہر بیٹھتی ہیں، وہاں ماتم شروع کرتی۔ اگر یزید کو پتہ چل جائے تو میرا زن بچہ کولو پلوا دے گا۔ مولا سجاد نے کہا ایک بات بتا دے، جب شام کو تو جاتا ہے واپس اپنے ہاتھ سے دروازہ لاک کر کے جاتا ہے؟ کہا ہاں مولا۔ جب فجر کے قریب آتا ہے تو اپنے ہاتھ سے دروازہ کھولتا ہے، لاک کھولتا ہے؟ کہا جی۔ کہا یہ دروازہ کھلا ہے؟ نہیں۔ قفل کھلا ہے؟ نہیں۔ کہا جب ساری رات قید خانہ بند ہے تو اگر کوئی بیوی باہر جانا بھی چاہیں تو کیسے جائیں گی؟ اب چکرا گیا کہ ہاں فرزند رسول یہ بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ مولا نے کہا تجھے دھوکہ کیسے ہوا کہ ہم میں سے کوئی بیوی باہر جاتی؟ کہا دو وجہ سے۔ نمبر ایک، ان کا لباس وہی ہے جو آپ کے خاندان کا لباس ہے۔ آپ کو پتا ہے نا کہ عرب کے علاقے میں ہر علاقے کا لباس الگ ہوتا ہے، بحرینی ابا الگ ہے، کویتی ابا الگ ہے، عمانی ابا الگ ہے، لباس وہی ہے جو آپ کے گھرانے کا۔ چلیں پھر بھی لباس ہو سکتا ہے کہیں سے لے لیا، ان کے نوحے اور بہن بھی وہی ہیں جو سارا دن میں یہاں سنتا ہوں، کبھی کہہ رہی ہوتی ہیں ہائے میرا حسین، کبھی کہہ رہی ہوتی ہیں ہائے میرا اکبر۔ مولا سجاد نے کہا اچھا اب اگر وہ بیوی نظر آئے تو مجھے بلا لینا۔ مولا آتے ہیں قید خانے میں، زینب نے گھبرا کے پوچھا سجاد یہ ظالم کا آدمی اتنی دیر کیا بات کرتا رہا؟ مولا نے تفصیل بتائی۔ زینب نے حیران ہو کر کہا اچھا تو جب وہ بیوی نظر آئے تو بیٹا سجاد مجھے بھی ساتھ لے جانا۔ اسی رات کو آدھی رات کا وقت ہے، زندانی دوڑا آیا، کہا فرزند رسول ذرا چلے، وہ بیوی آج بھی باہر بیٹھی بھی ماتم کر رہی۔ مولا سجاد کو تو پتا ہے نا، لیکن آواز دی پھوپھی اماں ذرا چلیے، دونوں باہر آئے۔ رات کا وقت، آدھی رات، سناٹا، آدم نہ آدم ذات کوئی بھی نہیں ہے۔ مولا نے دیکھا واقعاً ایک بیوی زمین پہ بیٹھی ہوئی ماتم کر رہی۔ زندانی کو ایک طرف لے گئے، زینب کبریٰ آگے بڑھتی اور آگے بڑھ کے کہا کہ میں علی کی بیٹی پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتی، جب سے کربلا میں میرا بھرا گھر لٹا ہے کسی نے میرے گھر والوں کا ماتم نہیں کیا، آپ نے میرے گھر کا ماتم کیا۔ نقاب پڑی ہے بیوی کے چہرے پہ، نقاب کے پیچھے سے آواز آئی کہ ارے اس گھر کا ماتم میں نہ کروں تو اور کون کرے گا؟ زینب تڑپ گئی، کہا بی بی آپ کی آواز جانی پہچانی لگ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے یہ آواز میں نے بہت سنی ہے، للہ اپنا تعارف تو کرا دیجئے۔ بھائی اتنا کہنا تھا، ایک بار بی بی نے چہرے سے نقاب ہٹائی۔ زینب نے دیکھا میری دکھیاری ماں، میری مظلومہ ماں، میری معصومہ ماں فاطمہ زہرا میرے سامنے ہے اور کہہ رہی ہے زینب بیٹی گھبرانا نہیں، کربلا سے شام میں تیرے ساتھ ہر منزل پر آئی، بڑی سے بڑی مصیبت آئے فاطمہ تیرے ساتھ اس مصیبت میں